بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سلطان محمود غزنوی کے بارے میں جانیں گے اور ان کی تاریخ کو 6 ایک ساتھ میں تقسیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بغیر کسی تعطل کے ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں، یہ جاننا ضروری ہے کہ مورخین کی نظر میں سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے مورخ اور تاریخ کے طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان محمود غزنوی دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مورخ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک ایسا فاتح تھا جس کے پیش نظر مال و زر کی لوٹ مار اور دولت کے حصول کے علاوہ کوئی بڑا مقصد نہیں تھا۔ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے کسی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اگر چاہتا تو ایک مستحکم اور بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ سکتا تھا جو کافی عرصے تک پائیدار اور قائم رہ سکتی تھی، لیکن سلطان محمود غزنوی کے جو حالات و واقعات تفصیل سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، ان سے ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ واقعی کوئی بڑی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کچھ مورخین کا اعتراض ہے کہ سلطان محمود غزنوی فاتح تو یقیناً بہت بڑا تھا، لیکن بڑا حکمران نہیں تھا۔ بہرحال اس اعتبار سے مورخین نے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ محمود غزنوی دراصل ایک لٹیرا تھا۔ فتوحات کا مقصد صرف مال و زر کی ہوس تھی۔ پھر فردوسی اور محمود غزنوی کا واقعہ بھی اس سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی چونکہ حریص اور لالچی تھا، اس لیے اس نے ایفائے عہد میں کوتاہی کی۔ ناظرین، اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ہی ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا سلطان محمود غزنوی ایسا ہی تھا؟ کیا وہ فی الواقع ایک مہم جو تھا جو دولت کے حصول کے لیے لڑتا رہا؟ کیا اس کی شخصیت میں ایسی خوبیاں نہیں تھیں جو اچھے حکمرانوں میں ہوتی ہیں؟ ہم اسی حوالے سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور اس کی زندگی کے واقعات پیش کرتے ہوئے ان سوالوں کا صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ کہ آج کے دور میں ہمارے سننے والوں کے لیے محمود غزنوی کی کیا حیثیت اور معنویت بنتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کے صحیح تجزیے کے لیے اس کے خاندان، اس کے ماحول، اس کے دور اور اس کے دور کے عوامل کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس شخصیت کے ساتھ کبھی پورا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اس خاص دور کے پس منظر، عوامل اور سلطان محمود غزنوی کے خاندان اور اس کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین کے بارے میں طرح طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک طرف تو اس کی رحم دلی کا ذکر بڑے اچھے اور شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے، اور ایک ایسی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کا ذکر ہم میں سے اکثر نے سنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہرنی کے بچے کو دیکھ کر اس نے ہرنی کے شکار کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ رقیق القلب انسان تھا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ ایک خود ساختہ انسان تھا جس نے اپنی محنت اور لگن سے تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور امارت بھی سنبھالی۔ وہ دور جس میں محمود نے جنم لیا، اس دور میں عباسی سلطنت زوال سے دوچار ہو چکی تھی، اور جب مرکزی حکومت کمزور ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سلطنت میں ابتری کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی سر نکالنے لگتی ہیں۔ اس دور میں وسط ایشیا میں ہر طرف طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ان میں سے سامانی حکومت قدرے جان رکھتی تھی۔ الپتگین نے کسی زمانے میں اسی حکومت کے ساتھ بطور غلام اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ترقی کرتے کرتے یہ الپتگین فوج کا بڑا جنرل بنا اور پھر اسے خراسان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی الپتگین کا ایک غلام سبکتگین تھا۔ 395 ہجری میں منصور بن عبد الملک جب بخارا کے تخت پر بیٹھا تو الپتگین نے 351 ہجری میں غزنی کی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں سبکتگین نے اقتدار اور ترقی کے مراحل طے کیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ الپتگین نے جہاں سبکتگین کی بہادری اور فراست سے متاثر ہو کر اسے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، وہاں اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی، اور یہی خاتون محمود غزنوی کی والدہ تھی۔ الپتگین کا دور حکومت 351 ہجری سے 365 ہجری یعنی کہ 15 برسوں پر محیط ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق تخت پر بیٹھا۔ اس نے صرف 2 برس حکومت کی اور 367 ہجری میں فوت ہو گیا۔ وہ لا ولد مرا، یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ ہی کوئی قریبی عزیز۔ اگر کوئی رشتہ دار تھا تو وہ سبکتگین تھا۔ وہ الپتگین کا داماد تھا یا نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکا، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ وہ اس سلطنت کا عظیم ستون تھا کہ اس سے بہتر حکمران غزنی کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔
امرائے دربار کے مشورے سے سبکتگین کو غزنی کا حکمران بنا دیا گیا۔ سبکتگین کے امیر غزنی بننے سے پہلے محمود پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 9 محرم 357 ہجری بتائی جاتی ہے۔ قدیم حکمرانوں اور ان کے حوالے سے ان کی اولاد کے بارے میں تاریخوں اور تذکروں میں طرح طرح کی روایات بھری ہوئی ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت محمود غزنوی کی پیدائش سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے جس رات محمود پیدا ہوا اسی رات امیر سبکتگین نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا اگ رہا ہے جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کی شاخیں اتنی پھیلی کہ لا تعداد لوگ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک خواب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کو بھی آیا تھا۔ اس خواب میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی رات کے آخری پہر میں محمود پیدا ہوا۔ امیر سبکتگین نے اس خواب کو مبارک سمجھا اور اسے اپنے نومولود بیٹے کی اقبال مندی سے تعبیر کیا۔ جب امیر سبکتگین غزنی کا حکمران بنا تو اس وقت محمود غزنوی کی عمر 9-10 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس دور کا جغرافیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب کے راجہ جے پال اور غزنی کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ جے پال کی فوجیں اکثر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھیں۔ اس نے امیر سبکتگین کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے افغان سردار شیخ حمید لودھی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمود غزنوی ذہین انسان تھا۔ نوعمر ہونے کے باوجود اس وقت کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چونکہ جانتا تھا کہ کل اسے ہی حکومت سنبھالنی ہے، اس لیے وہ ملکی سیاست کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ امیر سبکتگین خود راجہ جے پال سے لڑائی تو کجا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ جے پال اس کے خلاف مسلسل ایسے اقدامات کر رہا تھا جن کی وجہ سے سبکتگین کو جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ محمود غزنوی کے سامنے ہو رہا تھا اور اس کا ان امور سے دلچسپی لینا لازمی تھا۔ جب جے پال نے سندھ کی مسلمان حکومتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور سبکتگین کے خلاف لڑائی کے لیے حرکت کی تو پھر سبکتگین نے بھی اپنے جانبازوں کو لیا اور ہندوستان کی سرحدیں عبور کی۔ ملتان کے قریب پہلا مارکا ہوا جس میں محمود نے اپنے والد سبکتگین کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ خود اس منظر کا شاہد بھی تھا اور اس جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا۔ اور جب دونوں فوجوں کی تلواریں ٹکرائیں تو محمود نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے بعد اس کی زندگی کا بیشتر حصہ تلوار زنی تیغ زنی میں ہی بسر ہوا۔ یہ جنگ 3 دنوں تک لڑی گئی۔ جنگ کا فیصلہ سبکتگین کے حق میں ہوا، جس کی فوج یقیناً راجہ جے پال اور اس کی حامیوں کی فوج سے زیادہ بہادر لیکن تعداد میں کم تھی۔ جے پال نے صلح کی درخواست کی اور پھر محمود غزنوی نے پہلی بار یہ دیکھا کہ مفتوح کس طرح فاتح کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کس طرح اس کی خدمت میں قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ محمود غزنوی کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تلواروں کی جھنکار، ہنہناتے ہوئے گھوڑے، چیخو پکار، مرنے والوں کی سسکیاں، مارنے والوں کے فاتحانہ نعرے، پھر فتح کا جشن، مفتوحین کی بے بسی اور نتیجے میں مال و دولت کے بیش بہا نذرانے۔ امیر سبکتگین نے صلح کی درخواست قبول کر لی۔ 10 لاکھ درم کی خطیر رقم اور 40 ہاتھی جنگ کا تاوان قرار پایا۔ جے پال نے اپنے بعض معزز امراء کو بطور ضمانت مسلمانوں کے سپرد کیا کہ تاوان جنگ کی ادائیگی کے وقت انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے تاوان جنگ کی وصولی کے لیے اپنے کچھ نمائندے جے پال کے دربار میں بھجوا دیے اور پھر محمود غزنوی نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ فاتح فوج کس طرح فتح کے نشے میں سرمست اور لدی پھندی وطن واپس جاتی ہے۔ ناظرین، راجہ جے پال بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ دھوکہ کرنا، اپنے وعدے سے پھر جانا اور اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمان دشمنی میں ہر اخلاقی حد کو پار کر لینا۔ جے پال ایسا ہی مثالی ہندو تھا۔ ناظرین، اس کی گئی صلح میں راجہ جے پال نے سبکتگین کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور وہ کیسے اپنے عہد سے پھرا، یہ سب جانیے سلطان محمود غزنوی کی دوسری قسط میں۔ اب تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں سلطان محمود غزنوی کی دوسری قسط۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ سلطان محمود غزنوی سیریز کی دوسری قسط میں باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ راجہ جے پال دھوکہ کرنا، اپنے وعدے سے پھر جانا، اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمان دشمنی میں ہر اخلاقی حد کو پار کر لینا۔ جے پال ایسا ہی ایک مثالی ہندو تھا۔ سبکتگین کے جاتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے دربار خاص کے انعقاد کا فرمان جاری کیا۔ اس خصوصی اجلاس میں اس نے پاس پڑوس کے حامیوں، جاگیرداروں، امراء اور راجوں کو بھی طلب کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کے اہم برہمنوں اور پروہتوں کو بھی بلاوا دے بھیجا۔
ہندوستان کے بعض دوسرے حصوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ راجہ جے پال نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کے خطاب کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان پنجاب اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا راستہ روکنا اور انہیں شکست دینا دھرم کی حفاظت کے مترادف ہے۔ اگر یہ ہمارے علاقوں پر قابض ہونے لگے تو ہمیں زبردستی مسلمان بنا لیں گے، ہماری عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اس خطاب میں اس نے یہ نکتہ بھی پیش کیا کہ سبکتگین کے خلاف اسے جو شکست ہوئی اور اس نے صلح کی تو اس کی معقول وجوہات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہندوؤں کو جتنی مدد کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ہندو اپنے دھرم کی حفاظت کرنے کے فرض سے غافل ہو رہے ہیں۔ اس نے دل سے صلح نہیں کی بلکہ حالات کے تحت مجبوراً صلح کی ہے تاکہ وہ سب کو جمع کر کے سب کی مدد حاصل کر سکے اور مسلمانوں کو عبرتناک سبق سکھا سکے۔ اس نے کہا کہ ہندوؤں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیں، امیر سبکتگین کو ایسی شکست دیں کہ ہندو دھرم کی برتری قائم ہو جائے اور مسلمان پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کر سکیں۔ اس تقریر کے بعد راجہ جے پال نے حاضرین کی رائے بھی طلب کی۔ ہندو راجوں اور برہمنوں نے وہی مشورہ دیا جو ایک منافق اور چالاک قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ برہمنوں نے مشورہ دیا کہ یہ بات سرے سے گول کر دی جائے کہ ہم تاوان جنگ ادا کرنے کے وعدہ کر کے ہی صلح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، بلکہ سلطان سبکتگین کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ وہ ہمارے جو آدمی اپنے ساتھ بطور ضمانت لے گیا تھا انہیں واپس بھجوا دیں، تو ہم اس کے وہ نمائندے بھی زندہ سلامت بھجوا دیں گے جو یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد راجہ جے پال نے دوسری غلیظ اور گھٹیا حرکت کی۔ اس نے سلطان سبکتگین کے نمائندوں کو جیل میں ڈال دیا اور مدد کے لیے اپنے سفیر دہلی، اجمیر اور کنوج کی طرف روانہ کر دیے۔ اس کے سفیروں کے پہنچنے کے بعد ان علاقوں سے فوجی امداد پنجاب روانہ ہونے لگی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ 1,00,000 سوار اور بے شمار پیادہ سپاہی افغانستان کی سرحد پر جمع کر دیے گئے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف اس سے پہلے ہندوستان کی طرف سے کبھی اتنا زبردست لشکر جمع نہ کیا جا سکا تھا۔ امیر سبکتگین کو جب راجہ جے پال کی مداحدی کا علم ہوا تو اس سے زیادہ مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ راجہ جے پال کی نفسیات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ اس نے جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں شروع کی اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ غزنی کے در و دیوار جہاد کے اعلان اور نعروں سے گونج اٹھے۔ ہزاروں رضاکار مسلمان اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے امیر سبکتگین کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمود یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہندوؤں نے کس طرح بد عہدی کی اور انہیں اپنی زبان اور وعدے کا بھی پاس نہیں رہا۔ اس اعتبار سے محمود نے ہندوستان پر جو حملے کیے ان کی وجوہات سمجھی جا سکتی ہیں، اور پھر واقعات بھی ایسے تھے کہ ہندو ذہنیت اور محمود غزنوی کے رد عمل کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امیر سبکتگین کو چونکہ علم تھا کہ راجہ جے پال نے اس بار بہت تیاری کی ہے اور مقابلہ سخت ہونے کی امید ہے، اس لیے اس نے بھی وسیع پیمانے پر تیاریاں کی۔ امیر سبکتگین بھی پہلے کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ غزنی سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے افغانستان کے مشہور شہر ملغان پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور دریائے اٹک تک پہنچ گیا۔ جے پال کا لشکر دریائے اٹک کے پاس موجود تھا۔ امیر سبکتگین کی آمد کے فوری بعد اس نے اپنا لشکر دریا سے پار کرایا اور دریا کے سامنے خیمے ڈال دیے۔ محمود اب تجربہ کار سپاہی بن چکا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی ایسی عمر میں تھا جو کھانے کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تلوار کا دھنی بن چکا تھا اور اپنے سے زیادہ بڑے اور تجربہ کاروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین اگرچہ اس بار بڑے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا تھا، اس کے باوجود اس کے لشکر کی تعداد جے پال کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ضروری یہ تھا کہ اپنے لشکر کی کمی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے، اس لیے امیر سبکتگین نے اپنی فوج کو 500 جاں بازوں کے دستوں میں تقسیم کر کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ اس کے 2 جنگی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ دشمن پر اس کے لشکر کی قلت کا پول نہ کھلا، اور دوسرے ہر بار اس کے تازہ دم دستے دشمنوں سے مقابلہ کر کے دشمنوں پر اپنی برتری ثابت کر رہے تھے۔ اپنی جنگی فراست اور چال سے امیر سبکتگین نے جب دیکھا کہ جے پال کا لشکر خاصا تھک گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو عام حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ تازہ دم جانباز جب راجہ جے پال کی تھکی ہاری فوج پر ٹوٹے تو دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور پھر ایسی بددلی اور بزدلی پھیلی کہ فوج میدان سے بھاگ نکلی۔ خود راجہ جے پال بڑی مشکل سے جان بچا کر پنجاب اپنے دارالحکومت میں پہنچ سکا۔ امیر سبکتگین نے ملغان، پشاور اور شہر نیلاب کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر لیے۔ پنجاب پہنچتے ہی راجہ جے پال نے پھر سے صلح کے لیے قاصد روانہ کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ امیر سبکتگین کو صلح کرنے میں تامل تھا اور وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
لیکن محمود غزنوی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ مزید تاوان جنگ لے کر صلح کر لی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمود نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، اگر یہ پھر بدعہدی کرے گا تو ہم اسے بڑی آسانی سے شکست دے کر اس کی ذلتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یوں راجہ جے پال کے ساتھ پھر سے صلح کر لی گئی۔ اس بار اس نے تاوان ادا کرنے میں لیت و لال سے کام نہیں لیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس بار اس نے ایسی حرکت کی تو امیر سبکتگین اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا۔ پھر اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ فوری طور پر ایک نئی تازہ دم اور بڑی فوج اس شکست کے بعد جمع کر سکے۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے فائق کی بغاوت کو دبایا اور سامانی تاجدار نوح بن منصور کی مدد کی۔ تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس مارکے میں ایک بار محمود کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس نے جلد ہی اپنی فوج پر قابو پا لیا اور اسے ترتیب دے کر اپنے والد کی اس طرح مدد کی کہ فائق کے خلاف اس میدان میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ یہ وہ مارکہ تھا کہ جس میں امیر سبکتگین نے تمام فوجی ذمہ داریاں محمود کو سونپ کر اس کی صلاحیتوں کا امتحان لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب محمود کسی بھی جنگ میں تمام فوجی ذمہ داریاں خود نبھا رہا تھا اور اپنی فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ محمود نے اپنے آپ کو ایک بہادر اور جنگی فراست رکھنے والا جنرل ثابت کیا تو امیر سبکتگین بے حد خوش ہوا۔ اس مارکے میں خراسان پر امیر سبکتگین کا قبضہ ہوا اور اس نے محمود کو خراسان کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی جو محمود کو سونپی گئی کہ وہ جہاں میدان جنگ میں ایک بہادر اور نڈر صحیح فیصلہ کرنے والا سپہ سالار ثابت ہوا، وہاں اسے حکمرانی کا بھی پورا تجربہ ہونا چاہیے۔ امیر سبکتگین واپس غزنی آ گئے۔ اس کا انتقال 387 ہجری میں ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑے جن کے نام اسماعیل، نصر اور محمود ہیں۔ ایک مورخ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر سبکتگین نے مرتے وقت 3 بیٹے اور ان کے لیے غزنی کی سلطنت ہی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اپنے بیٹے محمود کے لیے ورثے میں ہندوستان کا راستہ بھی چھوڑا تھا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرتا رہے۔ امیر سبکتگین کا انتقال حالت سفر میں ہوا تھا۔ وہ بلخ سے غزنی آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش غزنی لائی گئی اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا۔ اب اس کی جانشینی کا سوال پیدا ہوا۔ 2 بیٹے محمود اور نصر اس وقت غزنی سے دور تھے۔ چونکہ اسماعیل بیماری اور وقت مرگ امیر سبکتگین کے ساتھ تھا، اس لیے امیر نے اسی کے حق میں وصیت کر کے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس وصیت کے مطابق عمرا نے اسے بلخ کے مقام پر ہی تخت پر بٹھا دیا تھا۔ محمود اپنے آپ کو تخت کا وارث اور اہل سمجھتا تھا۔ اسے جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ابوالحسن حمدی کے ہاتھ اپنے بھائی اسماعیل کے نام ایک مراسلہ بھیجا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی وفات کے بعد حکمرانی کی ذمہ داریاں اٹھانا مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ تم میرے بھائی اور مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تم ابھی کم عمر اور ناتجربہ کار ہو۔ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم حکومت کا کاروبار چلا سکو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تخت میرے حوالے کر دو۔ اگر تم حکومت کے اہل ہوتے اور تم میں ایسی صلاحیتیں مجھے دکھائی دیتی تو یقین کرو میں کبھی تم سے ایسی بات نہ کہتا۔ تم یہ دلیل دے سکتے ہو کہ تمہیں والد گرامی نے جانشین مقرر کیا تھا۔ تو میرے عزیز، تمہاری یہ دلیل اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں دور تھا اور اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ چونکہ اس وقت تم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ جلدی میں تمہارے لیے وصیت کر گئے۔ محمود نے اپنے خط میں اپنے بھائی کو یہ پیشکش بھی کی تھی، تم بلخ اور خراسان کی حکومت قبول کر لو، غزنی مجھے دے دو، میں ہر طرح تمہارا حامی اور مددگار رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محمود نے اپنے بھائی اسماعیل کو اونچ نیچ سمجھانے اور قائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب یہ خط اسماعیل کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں اور حامیوں سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ ظاہر ہے ان کا مشورہ یہی تھا کہ اسے محمود کے خط پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ضرورت پڑے تو محمود کا مقابلہ کر کے اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محمود کو اسماعیل کے رد عمل کا علم بہت جلد ہو گیا۔ اس نے بھی اپنے عزیزوں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اپنے چچا بغراحق اور بھائی نصر سے رائے لی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ غزنی کا حکمران تمہیں بننا چاہیے، کیونکہ تم ہی اس کے اہل ہو اور اسماعیل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اقتدار کے لیے جہاں دوسروں کے خلاف جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، وہاں اپنوں کے خلاف بھی میدان جنگ میں نکلنا پڑتا ہے۔ یہ اقتدار کا المیہ بھی ہے اور تقاضا بھی۔ محمود نے اپنے چچا اور بھائی کو ساتھ لیا اور فوج کے ساتھ اپنے بھائی اسماعیل سے نمٹنے کے لیے نیشا پور سے روانہ ہوا۔ اسماعیل جو اس وقت بلخ میں تھا، فوج لے کر مقابلے کے لیے غزنی کی سمت بڑھا۔ محمود غزنوی پر مورخوں نے بہت الزامات عائد کیے، تاہم اس واقعے کے حوالے سے تمام مورخ اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ سے پہلے دونوں بھائیوں کی فوجیں جب ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہونے والی تھی تو اس وقت محمود نے ایک بار پھر اپنے بھائی اسماعیل کے نام ایک قاصد روانہ کیا کہ وہ جنگ سے باز رہے اور میں نے جو پیشکش کی تھی اسے قبول کر لیں۔ جنگ میں بیکار بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اس کے بھائی اسماعیل نے اس آخری پیشکش کو بھی ٹکرا دیا۔ امیر سبکتگین نے جو طاقت جمع کی تھی، جو فوج بنائی تھی،
اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹوں میں بٹی ہوئی فوج ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھی۔ بہرحال مقابلہ ہوا، نتیجہ وہی نکلا جس کی محمود کو امید تھی۔ فتح اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ اسماعیل کو زبردست شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگا اور غزنی کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ شکست کے باوجود اس کے دل میں کوئی امید باقی تھی کہ محمود اس کا تعاقب نہ کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس امید سے قطع نظر اسماعیل کو خود بھی یہ خیال نہ آیا اور نہ ہی اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اب بھی محمود سے صلح کر لے اور اس کی طرف خود ہاتھ بڑھانے میں پہل کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً اسے اس انجام سے دوچار نہ ہونا پڑتا جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ محمود قصہ زمین بر سر زمین ہی ختم کر دینے کا عادی نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا چونکہ اسماعیل نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اور جنگ کو دعوت دی تھی، اس لیے اسے اب اس کے حال پر اس کی مرضی کے مطابق نہیں چھوڑا جا سکتا۔ محمود نے غزنی کا رخ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں اسماعیل نے پناہ لے رکھی تھی۔ قلعے کی مضبوط فصیلیں اور قلعے کی فوج بھی محمود کا راستہ نہ روک سکی۔ اس نے غزنی کا قلعہ فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی غزنی کا تخت بھی۔ محمود نے اپنے بھائی کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا۔ اس زمانے میں تخت کے وارثوں اور حریفوں کو قتل کرنا بہت معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسماعیل نے نہ صرف اس کی پیشکش کو دوبارہ ٹھکرایا تھا بلکہ اس کے ساتھ جنگ بھی لڑی تھی، جس میں اگرچہ کم ہی صحیح لیکن محمود کا بھی نقصان ہوا تھا۔ اس لیے اگر وہ اسے قتل کر دیتا تو اسے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا، لیکن محمود نے اسے قتل کرنے میں خیر نہ جانی بلکہ اسماعیل کو قید کر کے جرجان بھجوا دیا۔ وہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کو تیار نہیں تھا۔ نصر اس کا بھائی تھا اور اس نے محمود کے ساتھ دیا تھا، اس لیے محمود نے نصر کو نیشا پور کے افواج کا افسر اعلیٰ بنا دیا اور خود بلخ میں امیر سبکتگین کے تخت پر براجمان ہوا۔ اب اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ یہ سن 388 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمود غزنوی کی عمر 30 برس تھی جب وہ بلخ کے تخت پر بیٹھا۔ اگرچہ اس عمر کے حکمران کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن محمود غزنوی یقیناً دوسرے حکمرانوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اور اسے میدان جنگ اور حکمرانی دونوں کا بھرپور تجربہ تھا۔ اگرچہ وقتی تقاضوں کی وجہ سے اپنی موت کے وقت سبکتگین نے اسماعیل کو اپنا جانشین بنایا تھا، اس کے باوجود جب محمود نے اس کے حق کو للکارا تو اس کے عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں نے اس کا ساتھ دیا اور عمرا نے بھی اس سے بغاوت نہیں کی۔ عوام نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل نے اپنے والد امیر سبکتگین کے ساتھ کبھی مارکوں میں حصہ ہی نہ لیا تھا، نہ ہی کوئی بڑی کامیابی سمیٹی تھی۔ اس کے برعکس محمود کئی مارکوں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو منوا چکا تھا۔ اس کے بعد خراسان کے نظم و نسق کو بہتر کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو بہت اچھا تاثر دیا تھا۔ کیا عوام، کیا عمرا، سب یہ سمجھتے تھے کہ امیر سبکتگین کی اولاد میں صرف محمود ہی ایک ایسا فرد ہے جو اس قابل ہے کہ اپنے باپ کی سلطنت کو مضبوط و مستحکم بنا سکے اور اسے ہر طرح کے خطروں سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی لیے عمرا نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ آنے والے دور نے ثابت کیا کہ واقعی محمود غزنوی حقیقی معنوں میں تخت و تاج کا وارث تھا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا بلکہ یہی صحیح انتخاب تھا۔ محمود نے تختنشی ہوتے ہی ان توقعات کو پورا کرنا شروع کر دیا جو اس کے ساتھ وابستہ کی گئی تھی۔ محمود بڑا مردم شناس اور صاحب بصیرت تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا وہ بے حد موزوں تھا۔ اسے سب نے سراہا اور اس سے بھی عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ سلطنت غزنی بہت ترقی کرے گی اور اسے وسعت حاصل ہوگی۔ محمود غزنوی کا انتخاب، اس کا تخت نشین ہونا اور اس نے جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا، یہ سب اس امر کی پیشگوئی کر رہے تھے کہ غزنی کا مستقبل انتہائی تابناک اور شاندار ہے۔ نو بن منصور کی مدد محمود غزنوی اور امیر سبکتگین نے کی تھی، جس سے خوش ہو کر نو بن منصور نے خراسان کی حکومت محمود کو دے دی تھی۔ یہ دراصل اس کی خدمات کا انعام تھا، لیکن جب محمود بلخ اور غزنی کا حکمران ہوا تو جانے نو بن منصور کو کیا سوجی کہ اس نے انعام میں دی ہوئی یہ سلطنت محمود سے لے کر وہاں بختوزن کو خراسان کا امیر الامراء بنا دیا۔ سلطان محمود کو اس کا یہ فیصلہ بہت برا لگا۔ یہ گویا اس کی خدمت کو جھٹلانے کے مترادف تھا۔ اس نے اس سلسلے میں نو بن منصور سے شکایت کی تو جواب ملا کہ بلخ اور ہرات میں اسی کی عمارت کو سامانی دربار مسلم سمجھتا ہے، تاہم بختوزن ایک پرانا نمک خوار ہے، اس لیے اب اسے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے ابوالحسن حمدی کے ہاتھ نو بن منصور کو ایک پیغام بھیجا اور ساتھ میں قیمتی تحائف بھی روانہ کیے اور یہ درخواست بھی کی تھی کہ دربار سامانیہ سے ہمارا رشتہ بہت مخلصانہ ہے، اگرچہ ان جزیات سے اس رشتے پر اثر نہیں ہوگا، تاہم امیر نو بن منصور کو میرے اور میرے والد گرامی کے حقوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ شفقت کا سلسلہ جاری رکھنے میں اس رشتے کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ نو بن منصور کے رویے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے
خط کا جواب نہ دیا اور قاصد کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر روک لیا۔ اس دوران میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو خاصا ناخوشگوار بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے محمود کو انہی دنوں نیشا پور کا سفر کرنا پڑا۔ محمود کے اس سفر کا مطلب بختوزن نے کچھ غلط انداز میں لی۔ وہ یہ سمجھا کہ محمود شاید اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ خود مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے خراسان سے بھاگا اور سیدھا نو بن منصور کے پاس پہنچا اور اسے یہ غلط اطلاع دی کہ محمود اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ محمود غزنوی کے کردار اور شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس واقعے سے اس کے کردار کا ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جس سے اس کی شخصیت نمایاں اور ممتاز ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ فتوحات کا دلدادہ تھا اور اس سلسلے میں کسی کا لحاظ نہ رکھتا تھا، اس کی مکمل نفی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی سیریز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ملتے ہیں محمود غزنوی سیریز کی تیسری قسط میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ سلطان محمود غزنوی سیریز کی تیسری قسط میں باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امیر نو بن منصور کو جب بختوزن نے یہ اطلاع دی تو اس نے فوراً اس پر یقین کر لیا۔ وہ بہت مشتعل ہوا۔ اس نے محمود کو گستاخ قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوجوں کو تیاری کا حکم دیا گیا اور پھر وہ خود فوج لے کر خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ واقعات اور حالات بتاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ وہ خراسان پر زبردستی قبضہ کرے۔ محمود کو نو بن منصور کی یلغار کا علم ہوا تو نو بن منصور اس وقت تک سرخس تک پہنچ چکا تھا۔ محمود غزنوی یقیناً بے حد حیران ہوا اور یقیناً اسے نو بن منصور کے رویے پر غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن اس نے بڑے تحمل سے کام لیا۔ دراصل اسے یہ لحاظ بھی تھا کہ نو بن منصور اس کے والد گرامی امیر سبکتگین کا آقا رہ چکا ہے۔ محمود غزنوی نے اس لحاظ اور تحمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ نور بن منصور کی طاقت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو پھر امیر فائق کے مقابلے میں امیر سبکتگین اور محمود غزنوی کی ہی مدد کیوں لیتا۔ اس کے مخالف امیر فائق کو محمود غزنوی نے بڑی زبردست شکست دی تھی، جس کے صلے میں محمود کو یہ علاقہ بھی انعام میں دیا گیا تھا اور خطابات اور اعزازات بھی۔ اس وقت بھی جب نو بن منصور اس سے لڑنے کے لیے طیش اور غضب کا شکار ہو کر چلا آیا تھا، وہ محمود غزنوی کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ محمود غزنوی اگر چاہتا تو لڑائی میں اسے شکست فاش دے سکتا تھا، لیکن اس نے صلح کر لی اور چلا آیا۔ یہاں نو بن منصور کے انجام کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس نے محمود غزنوی سے بدعہدی کی تھی، یوں وہ محمود غزنوی کی حمایت اور طاقت سے محروم ہو گیا۔ اس صلح کے بعد جب وہ بخارا کی طرف واپس جا رہا تھا تو بختوزن اور نو بن منصور کے پرانے دشمن فائق نے سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی گئیں۔ اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو اس کی جگہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ محمود غزنوی کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے نو بن منصور کی بدعہدی کو دل سے نکال دیا اور پرانے رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے لشکر کا رخ مرو کی طرف پھیرا۔ وہ بختوزن اور فائق سے نمٹنا چاہتا تھا۔ بختوزن اور فائق کو اطلاع ملی تو انہوں نے بھی مقابلے کی پوری تیاری شروع کر دی۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ محمود کے حق میں نکلا۔ فائق نے عبد الملک کو اپنے ساتھ لیا اور بخارا بھاگ گیا۔ بختوزن بھی نیشا پور چلا گیا اور وہاں وہ محمود غزنوی سے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ محمود کو ہرا لے گا۔ بہرحال تاریخ عجیب و غریب واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ انسان کی تقدیر کے سامنے کوئی چیز بھی طاقتور نہیں ہوتی۔ امیر فائق محمود غزنوی سے مقابلے کے لیے فوج بھرتی کر رہا تھا، تیاریوں میں مصروف تھا کہ اچانک قدرت الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے فوری بعد کاشغر کے حاکم ایلک خان نے بخارا کا رخ کیا۔ اس نے عبد الملک کو قتل کر کے 389 ہجری میں سامانی سلطنت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھایا اور خراسان کا وہ علاقہ جو نو بن منصور نے اسے انعام میں دیا تھا پھر واپس لے لیا، اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اب خراسان سلطنت غزنی کا حصہ تھا۔ یوں سلطنت غزنی کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ محمود غزنوی کا دبدبہ اب مستحکم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف اس کی طاقت کا رعب پھیل رہا تھا۔ قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اس سے خوف کھانے لگی تھیں۔ اس دور کے رواج کے مطابق ضروری تھا کہ خلیفۃ المسلمین اسے بادشاہی اور حکمرانی کا پروانہ عطا کرے۔ محمود غزنوی نے بھی اپنی حکومت اور سلطنت کی توثیق کے لیے اپنا سفیر بغداد بھیجا، جو خلیفہ القادر باللہ کے لیے شاندار تحائف اور خلعت لے کر گیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین القادر باللہ نے بھی جواب میں خلعت بھیجا اور سلطان محمود غزنوی کی امارت کا فرمان بھی جاری کیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ خلعت کسے کہتے ہیں۔ خلعت اس وقت
کہ ایک مخصوص شاہی لباس کو کہا جاتا ہے جو کہ جبے کی صورت میں ہوتا تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 390 ہجری وہ سن ہے جب محمود غزنوی نے ہرات پر قبضہ کیا اور سیستان کے حکمران خلف بن احمد کو اپنا خراج گزار بنا لیا۔ یقیناً محمود غزنوی ہر حکمران اور فاتح کی طرح اپنی سلطنت کی وسعت کا خواہاں تھا، تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امور میں اس نے پہل کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ محمود غزنوی کو سامانِ حکومت کا جو علاقہ ملا تھا وہ دریائے جیہوں تک تھا۔ دوسری طرف ماوراؤن نہر میں خان قابض تھے۔ یہ علاقہ اس سے پہلے سامانِ حکومت کے ماتحت تھا۔ سامانِ حکومت کے خاتمے پر کاشغر کے حکمران ایلک خان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ محمود غزنوی نے اس سلسلے میں کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کی، بلکہ اس نے ایلک خان کو طائف روانہ کیے تاکہ دوستی استوار ہو سکے۔ ایلک خان والی کاشغر نے خود چھیڑخانی کا آغاز کیا اور حیرت ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کس موقع پر کیا اور کتنے اہم رشتوں کو نظر انداز کر کے کیا۔ محمود غزنوی نے امام ابو طیب سہیل بن سلیمان کو تحائف دے کر ایلک خان کے پاس بھجوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تحائف اتنے قیمتی تھے کہ ایلک خان کے درباری انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دلوں پر سلطان محمود غزنوی کی شوکت اور دولت کا بے حد اثر ہوا۔ ایلک خان بھی محمود کے تحائف سے بے حد متاثر ہوا۔ تعلقات بڑھے اور پھر یوں ہوا کہ ایلک خان نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان محمود غزنوی سے کر دی۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا کہ جس کی نزاکت اور مضبوطی کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کسی قسم کے اختلافات پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ خاص طور پر ایلک خان کو تو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی ہی کے خامند کے ساتھ وہ کوئی اوچھی حرکت کرے۔ ایلک خان کے امراء کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایلک خان کو ورگلانا شروع کر دیا کہ خراسان پر قبضہ کر لے۔ ایلک خان سمجھدار انسان تھا، لیکن وہ اس نازک رشتے کو بلا کر خراسان پر قبضہ کرنے کے لیے چل نکلا۔ سلطان محمود غزنوی اس وقت ملتان کی بغاوت ختم کرنے کے بعد آنند پال سے نمٹنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حاکم ہرات کا ایلچی پہنچا، جس نے اسے ایلک خان کے ارادوں کی اطلاع پہنچائی۔ محمود غزنوی نے یہ مہم چھوڑی اور تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایلک خان کے 2 سردار بڑے لشکر کے ساتھ خراسان اور بلخ پر چڑھائی کے ارادے سے بڑھ رہے تھے۔ ہرات میں محمود غزنوی کا گورنر اگرچہ غزنی کی حفاظت کے لیے پہنچ چکا تھا، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی، قوت نہیں تھی کہ اس لشکر سے ٹکر لے سکتا۔ اس نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے غزنی کے کچھ امراء اور معززین کو صلح صفائی کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ ایلک خانی لشکر محمود غزنوی کی آمد تک حملہ نہ کر پائے۔ محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح پہنچا۔ غزنی میں دم لے کر اس نے اپنی فوج ترتیب دی اور بلخ روانہ ہو گیا۔ ایلک خان چاہتا تو اب بھی معاملے کو سنوار سکتا تھا، لیکن وہ بہکاوے میں آ کر اب بھی بڑے مقابلے کے لیے کھڑا تھا۔ محمود غزنوی کی تیاریوں کی خبر پا کر اس نے خانہ شاہ چین سے مدد طلب کی، جو 5000 فوج لے کر فوراً اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ بلخ سے 4 میل کے فاصلے پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ ایک انتہائی ہولناک جنگ تھی۔ عام محاورے کے مطابق خون کی ندیاں بہنے لگیں اور سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی کا بھائی نصر جو اس وقت جرمان کا حاکم تھا، فوج کے حوصلے بڑھا رہا تھا اور محمود غزنوی اپنے بھائی کی مدد کے لیے وہاں موجود تھا۔ یہ ایک ایسی خونریز اور زبردست جنگ تھی کہ جس کے آغاز میں یہ اندازہ لگانا بھی ممکن نہ رہا تھا کہ کسے فتح حاصل ہو یا دونوں فوجیں ہی کٹ مریں گی۔ اسی جنگ کی ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ ترکوں سے ترکوں کا مقابلہ تھا۔ لوہا لوہے سے ٹکرا رہا تھا، دونوں طرف کے ترک کٹ رہے تھے۔ جنگ کے بارے میں کوئی فوری اندازہ نہ لگایا جا سکتا تھا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ تاہم جب جنگ نے طول کھینچا تو ایلک خان کا پلہ بھاری نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں محمود غزنوی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ جب اس نے جنگ میں فتح کا جھکاؤ اپنے حریف کی طرف دیکھا تو میدان جنگ میں اپنا سر بارگاہ خداوندی میں جھکا کر گڑ گڑانے لگا۔ اس کی دعا پوری ہوئی، اسے نئی ہمت حاصل ہوئی جس کی اس لمحے اسے سخت ضرورت تھی۔ محمود غزنوی نے گھوڑا چھوڑا اور ایک ہاتھی پر سوار ہوا۔ اس نے ایلک خان کے قلب کی طرف اپنی فوج کو حملہ کرنے کے لیے خود رہنمائی کی۔ بپرے ہوئے ہاتھی نے ایلک خان کا علم اٹھانے والے کو اپنی سونڈ میں لپیٹا اور سپاہیوں پر پل پڑا، انہیں رونتا چلا گیا۔ ایلک خان کی فوج اس مست ہاتھی اس پر سوار محمود غزنوی اور اس کے سپاہیوں کے حوصلوں کے آگے کمزور پڑے اور پیچھے ہٹنے لگے، جس سے ایلک خان کے فوج کے قلب میں شگاف پیدا ہو گیا۔ سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کچلی گئی اور رون دی گئی۔ دشمن کی فوج کا وسط ہلا تو محمود غزنوی کے فوج کے دوسرے سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھے۔ ایلک خان نے جو منظر دیکھا وہ اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی فوج کا دایاں اور بایاں دونوں بازو تتر بتر ہونے لگے۔ جنگ کا پانسا ان کے خلاف پلٹ چکا تھا۔ ایلک خان اور اس کا حلیف قدر خان میدان جنگ کے اس عالم کو دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب میدان میں ٹھہرنے کا نتیجہ ان کی موت کی شکل میں بھی نکل سکتا تھا۔ وہ دریائے جیہوں کو عبور کر کے اپنی سلطنت میں داخل ہوئے۔ ان کی فوج کے حوصلے پہلے ہی پست ہو چکے تھے۔ اپنے حکمران اور سپہ سالاروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان میں بھی جان بچانے کے لیے بھگدڑ مچ گئی، جس کا جس طرح منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اس بھگدڑ میں 1 سے زیادہ فوج ماری گئی۔ محمود غزنوی کے عزم
سخت جانی کے قصے تو بہت عام ہیں، لیکن اسے لڑاکا کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو ایلک خان اور قدر خان کے ساتھ مقابلے اور ایلک خان کی شکست سے تعلق رکھتا ہے، محمود غزنوی کی شخصیت کی بھرپور انداز میں ترجمانی کرتا ہے۔ ایلک خان قدر خان بھاگے تو فوج بھی بھاگی۔ اس کے لگ بھگ محمود غزنوی کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئی۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ محمود غزنوی کو اس کے بعض قریبی سالاروں نے مشورہ دیا کہ وہ شکست خوردہ فوج کا تعاقب کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ محمود غزنوی نے مشورہ قبول نہ کیا اور بھاگنے والوں کے تعاقب میں چل نکلا۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہا۔ تیسری رات غزنوی فوج ایک ایسے میدان میں پہنچی جہاں غضب کی سردی کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے محمود غزنوی کے لیے ایک خیمہ کھڑا کر کے اس میں انگیٹھیاں جلوا دی۔ جب خیمے میں خوب گرمی ہو گئی تو محمود غزنوی نے ایک درباری سے کہا، جاؤ باہر جا کر سردی سے کہہ دو کہ تم نے جو بڑا زور لگایا کہ سلطان پریشان ہو جائے، لیکن تم سلطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ درباری خیمے سے باہر چلا گیا اور بڑا ذہین اور ظریف واقع ہوا۔ واپس آ کر بولا، سلطان علی مقام، میں نے سردی کو آپ کا پیغام دیا تو سردی نے کہا کہ میں واقعی اعتراف کرتی ہوں کہ میرا ہاتھ سلطان تک نہیں پہنچ سکتا، تاہم میں سلطان کے سپاہیوں تک تو رسائی رکھتی ہوں۔ صبح وہ سردی سے اس حال میں ہوں گے کہ سلطان کی خدمت کے قابل نہ رہیں گے۔ محمود غزنوی نے مزاح میں پوشیدہ بات کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑی اور تعاقب ملتوی کر دیا، کیونکہ اس شدید سردی میں واقعی اس کے سپاہیوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس کا ماحول ایسا ہو کہ اس کی سلطنت غزنی مضبوط و مستحکم ہو اور کوئی حریف طاقت موجود نہ ہو جو کسی بھی وقت سلطنت غزنی کے لیے خطرہ بن سکے۔ ہرات اور غور کے درمیان غور ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کا صدر مقام کوہ فیروزہ تھا۔ یہاں محمد بن سوری نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ 400 ہجری میں محمود غزنوی نے محمد بن سوری کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ مورخین نے اس سلسلہ میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمد بن سوری نے بغاوت کر دی تھی، جسے کچلنے کے لیے محمود غزنوی نے لڑائی لڑی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے خود ہی غزنی کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے محمد بن سوری کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن سوری نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ 10,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا تھا۔ اس کی فوج نے سلطان محمود غزنوی کی فوج پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ غزنوی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ یہاں محمود غزنوی کی جنگی فراست اور موقع شناسی نے ہاری ہوئی لڑائی کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ محمود غزنوی نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ لڑتے لڑتے اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا چلا گیا۔ جب اس کی فوج کھلے میدان میں پہنچی تو پھر پلٹ کر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ سوری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اسے شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ محمد بن سوری نے یہاں بھی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے آخری لمحے تک لڑائی لڑی اور لڑتا ہوا گرفتار ہوا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن چہرے پر اطمینان تھا کہ آخری دم تک اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ محمد بن سوری کو جب قیدی کی حیثیت سے محمود غزنوی کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس کے قدم زخموں اور خون بہ جانے کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے محمود غزنوی پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر نیچے گر گیا۔ دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمود غزنوی کے دربار تک آتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹھی کا ہیرا جو نگینے کی طرح بڑا تھا کھا لیا۔ محمود غزنوی کو ایسے بہادر دشمن سے کم ہی سابقہ پڑا تھا۔ محمود غزنوی کے عزائم کی بہرحال تکمیل ہوئی اور اس نے غور کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ ابو نصر گرجستان کا حکمران تھا۔ وہ بہت نیک اور دیندار آدمی تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود اس کا دل حکمرانی میں نہیں لگتا تھا۔ اس نے ایک نئی مثال قائم کی۔ اپنی زندگی میں اس نے اپنے بیٹے ابو محمد کو تخت و تاج سونپا اور خود سب کو چھوڑ چھاڑ کر شب و روز عبادت میں مصروف ہو گیا۔ محمود غزنوی کی نگاہ گرجستان پر عرصے سے لگی تھی۔ یہ علاقہ غور کے ساتھ ملحق تھا اور اس سے سلطنت غزنی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے سالار فوج لے کر اس علاقے میں پہنچے تو شاہ ابو نصر خود ان سالاروں کے سامنے پیش ہو گیا۔ اسے ان سالاروں نے محمود غزنوی کے پاس بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اسے عزت و تکریم سے چھوڑ دیا اور پھر وہ تارک دنیا ہو کر عبادت الہی میں لگ گیا۔ ابو محمد محصور ہو گیا تھا، اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یوں محمود غزنوی نے گرجستان بھی سلطنت غزنوی میں شامل کر لیا۔ خراسان پر قبضے کے بعد محمود کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور پھر خوارزم کا علاقہ بھی اس کی توسیع پسندی سے نہ بچ سکا۔ حالات اس کے لیے خود بخود سازگار ہوتے جا رہے تھے۔ خوارزم کا علاقہ محمود غزنوی کے بھانجے ابو العباس کے قبضے میں تھا۔ اس کا ترک سپہ سالار نیاتسگین بڑا چالاک تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ فوج پر اپنے تسلط کا اظہار کرے۔ 407 ہجری میں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ اس نے ابو العباس کو قتل کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی خود خوارزم کا حکمران بن گیا۔ محمود غزنوی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بلا تاخیر ایک بڑی فوج لے کر بلخ پہنچا۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرا، مزید تیاریاں کی اور اس کے بعد اس نے خوارزم کا رخ کیا۔ خضر بند ایک سرحدی مقام تھا
यहाँ से इसने अपने एक सिपह सालार की सरबराही में फौज का एक दस्ता आगे बढ़ाया। इस दस्ते पर नया तस्कीन के एक सालार ने अपनी फौज के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि महमूद गजनवी के इस फौजी दस्ते की अक्सरियत कत्ल हो गई। सुल्तान महमूद गजनवी अपने दस्ते की हलाकत पर इतना मुश्तइल हुआ कि अपने गुलामों की फौज को हुक्म दिया कि वो सरदार जिसने छापा मारकर इसकी फौज को हलाक किया है, इसे गिरफ्तार किया जाए। इस सरदार का नाम कमार ताश बताया जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी के हुक्म की तामील हुई और कमार ताश को हिरासत में ले लिया गया, जिसे बाद में सुल्तान महमूद गजनवी के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद महमूद गजनवी खुद फौज लेकर आगे बढ़ा। ख्वारज़म की फौज से ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें नया तस्कीन को शिकस्त हुई। सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारज़म पर कब्जा कर लिया और अपने वफादार और बहादुर जनरल अल्तुतानश को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। यही अल्तुतानश बाद में तारीख में ख्वारज़म शाह के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, महमूद गजनवी सीरीज़ में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सुल्तान महमूद गजनवी सीरीज़ की चौथी किस्त में बासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। चौथी सदी हिजरी में वैलम का मशहूर ख़ानदान बोया इराक़ का हुक्मरान था। इस ख़ानदान के बाद बादशाह बहुत नामवर गुजरे हैं। फ़खरुद्दौला वैलमी का इंतकाल हुआ तो इसका कम उम्र बेटा मुजद्दिद-उद-दौला तख्त पर बैठा। इसकी वालिदा सैयदा खातून निगरान मुकर्रर हुई। सैयदा खातून गज़ब की औरत थी। इसने ऐसे शानदार अंदाज और जलाल से हुकूमत की कि इसकी सल्तनत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं करता था। यह वाक़या महमूद गजनवी की ज़िंदगी के एक और अहम पहलू को सामने लाता है। जब मुजद्दिद-उद-दौला बालिग हुआ तो वो पद पुर्जे निकालने लगा, जिसके नतीजे में माँ और बेटे में इख्तलाफात ने जन्म लिया। इन इख्तलाफात को दोनों के मशीरों और खुशामदियों ने खूब हवा दी। नतीजा ये निकला कि माँ और बेटे में ऐसी ठनी कि वो लड़ाई पर तुल गए। महमूद गजनवी ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। महमूद गजनवी ने सैयदा खातून के नाम पैगाम भेजा कि वो इसकी इताअत कबूल कर ले। सैयदा खातून का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। इसने अपने जवाब में लिखवाया, मेरा शौहर मर चुका है। इसकी मौत के बाद मुझे इत्मीनान रहा था कि इस किस्म का मुतालबा कोई नहीं करेगा जैसा मुतालबा आपकी तरफ से किया गया है। मेरी तवक्का गलत निकली। बहरहाल मैं सुल्तान से एक दरख्वास्त करती हूँ कि वो अच्छी तरह गौर व फिक्र कर ले कि वो क्या करने जा रहा है और इसका अंजाम क्या निकलेगा। अगर मेरे खिलाफ फौज कशी में आपको फतेह और कामयाबी नसीब हुई तो दुनिया कहेगी सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बेवा औरत पर फतह पाई, और अगर लड़ाई में सुल्तान महमूद गजनवी को शिकस्त हुई तो फिर वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एक औरत से शिकस्त खाई। महमूद गजनवी ने वही किया जो एक दानिशमंद और बहादुर इंसान किया करते हैं। इसने सैयदा खातून के खिलाफ फौज कशी का इरादा तर्क कर दिया और इंतज़ार करने लगा। वो जानता था कि हालात एक दिन इसके लिए साजगार होकर रहेंगे। 408 हिजरी में मुजद्दिद-उद-दौला ने मुतलिकुल-अन्नान बादशाह की हैसियत से हुकूमत संभाली। गजनवी फौजों ने रय का रुख किया। मुख्तसर सी लड़ाई हुई जिसमें मुजद्दिद-उद-दौला को शिकस्त हुई और इसे और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अमीर मसूद को हरात से बुलवाया और इसे रय और असफहान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। महमूद गजनवी को बतौर फातेह जो आलमगीर और दायमी शोहरत हासिल हुई और जिन फतवात की वजह से इस पर तनकीद की गई और बाज़ मौर्रखों ने किरदार कुशी करने में भी कसर न छोड़ी, वो हिंदुस्तान की फतवात थी। सल्तनत गजनी और हिंदुस्तान के दरमियान जंगों का सिलसिला अमीर शुबुक्तगीन के ज़माने से शुरू हो चुका था। जैसा कि हमने इस सीरीज़ के आगाज़ में ही आपको बताया था, शुबुक्तगीन ने हिंदुस्तान के कई इलाकों पर हमले किए, फतह हासिल की और कुछ इलाके सल्तनत गजनी में शामिल कर लिए थे। इजमालन ये जिक्र हो चुका है कि महमूद गजनवी ने भी इन मार्कों में हिस्सा लिया था। विरसे में एक मौर्रिख के बकौल अमीर शुबुक्तगीन अपने बेटे के लिए हिंदुस्तान की फतवात का रास्ता भी छोड़ गया था। अमीर शुबुक्तगीन का इरादा था कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़े और इसे सल्तनत गजनी का हिस्सा बना ले। वो अपने अज़ाइम की तकमील इसलिए न कर सका कि ज़िंदगी ने इसे मोहलत न दी। इससे कबल हमने अमीर शुबुक्तगीन और राजा जयपाल के माबैन लड़ी जाने वाली जंगों और तावान का जिक्र पहले ही आपकी गोश गुजार कर दिया है। मोतसिब हिंदू और अंग्रेज मौरखों ने दलाइल के अंबार लगाए कि महमूद गजनवी को मुल्क गिरी की हवस थी। इस हवस की प्यास बुझाने के लिए वो हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। ये अफसोस का मकाम है, यह ताज्जुब का, कि ये मौरख इस ज़माने के रस्म व रवाज और हुक्मरानी के आदाब को यकसर फरामोश करके महमूद गजनवी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते और इसकी किरदार कुशी करते हैं।
اس زمانہ میں اور آج بھی مختلف صورتوں میں جو حکمران اپنے باج گزاروں سے خراج وصول نہ کر سکتا تھا، اس کی حکومت کمزور سمجھی جاتی تھی اور اس کا سارا دبدبہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی واضح اور زندہ مثال امریکہ ہے۔ امریکہ ڈائریکٹلی آپ پر حملہ نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹلی آپ پر اپنا رعب اور دبدبہ اور حکومت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال اصل واقعات کو یہ متعصب مورخ یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جنگ کا آغاز امیر سبکتگین نے نہیں کیا بلکہ جے پال نے کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ جے پال جیت جاتا تو کیا فاتح کی حیثیت سے وہ خراج وصول نہ کرتا، اور اگر اسے خراج کی رقم ادا نہ کی جاتی تو کیا وہ فوج کشی نہ کرتا؟ اگر جے پال ایسا کرتا تو مورخ اسے الزام نہ دیتے، چونکہ محمود غزنوی مسلمان تھا، اس لیے اسے الزامات کا نشانہ بناتے وقت تمام آداب و قواعد فراموش کر دیے گئے۔ پچھلے زمانے میں یعنی کہ 391 ہجری کا زمانہ ہے، محمود غزنوی سلطنت غزنی کے اندرونی امور بہت حد تک نمٹا چکا تھا۔ سلطنت غزنی استحکام و ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی۔ سلطان محمود کو جے پال کی بدعہدی یاد آئی اور اس نے خراج کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ متعصب مورخ یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب پہلی بار جے پال نے بدعہدی کی اور دوسری بار اس کے خلاف کارروائی کی گئی، تو جب اس نے پھر سے صلح کے لیے درخواست کی تو یہ محمود غزنوی ہی تھا جس کے اصرار پر جے پال کو معاف کر کے صلح کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سلطان محمود غزنوی امیر سبکتگین کا جائز اور حقیقی وارث تھا۔ جے پال کے پاس ایسا بھی کوئی بہانہ نہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ باپ کو دینے والا خراج کسی غیر کو نہیں دے سکتا۔ محمود غزنوی سچائی پر تھا اور وہ جے پال کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتا تھا۔ المختصر سلطان محمود غزنوی کے مطالبے کے جواب میں جے پال نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ محمود پر ہوا، تاہم اس نے ہندوستان کا رخ کرنے میں جلدی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو کام اس کے خیال میں ابھی مملکت میں توجہ طلب تھے ان کو نمٹایا اور اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ 401 ہجری بمطابق 1001 عیسوی جب محمود غزنوی 15,000 سواروں کے ساتھ غزنی سے نکلا اور پشاور کو رخ کیا، جے پال بدعہد تھا، اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ محمود اس کے انکار کے جواب میں کارروائی کرے گا۔ پھر اس کے مخبروں نے بھی اسے اطلاع دی کہ محمود غزنوی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جے پال دہن سے 20,000 سوار اور 30,000 پیادے اور 300 ہاتھی لے کر پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ ماہ شوال 401 ہجری بمطابق 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ ابتدائی لڑائی میں دونوں فریقین کو بہت نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہندوستانی فوج زیادہ بہادری سے لڑ رہی ہے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج دبتی جا رہی ہے۔ جب دن ڈھل رہا تھا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا، نئی حکمت عملی اختیار کی اور اس کے ساتھ ہی جے پال کے فوجیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ محمود غزنوی نے حملے میں شدت پیدا کی اور جے پال کے فوجیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا تو پھر انہیں دباتے ہی چلے گئے۔ جب نقصان زیادہ ہوا، دباؤ بڑھنے لگا تو پھر جے پال کے فوجی راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ محمود غزنوی نے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور اس کی فوج نے جے پال کی فوج کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جے پال کو اس کے اہل و عیال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ محمود غزنوی نے جے پال کی حالت زار پر پھر بھی ترس کھایا اور اس کی جان بخشی کر دی اور بھاری فدیہ وصول کر کے اسے رہا کر دیا۔ اس جنگ میں محمود غزنوی کے ہاتھ بھاری مال غنیمت لگا۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس کی فوج میں بہت اضافہ ہوا۔ مال غنیمت اتنا تھا کہ ہر سپاہی مالدار۔ اب مورخوں کا کیا کریں کہ جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دیا، یہ وہ مال غنیمت ہی تھا جو اس کے پاس آیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس جنگ میں 16 ایسی قیمتی مالائیں بھی ملی تھی جن کی قیمت فی مالہ 2.5-3 لاکھ روپے اس زمانے میں تھی۔ جے پال نے اس بار فدیہ ادا کر کے پھر تمام شرائط قبول کر لی تھی۔ محمود کے حملے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے پشاور کے دفاع اور استحکام کے لیے کچھ اہم کام کیے اور پہلے سے زیادہ فوج پشاور میں تعینات کر کے غزنی کا رخ کیا۔ جے پال متعصب تھا اور چال باز بھی، تاہم یہ شکست اس کی ساری ذہانت اور چالاکیوں کو لے ڈوبی۔ صحیح معنوں میں وہ اپنے نگاہ میں ذلیل ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح وہ اپنا بھرم قائم رکھے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں ایک رسم یہ تھی کہ ہارا ہوا بادشاہ اپنے آپ کو جلتی ہوئی چتا میں ڈال کر فنا ہو جاتا تھا۔ یوں وہ گویا میدان جنگ میں اٹھانے والی ذلت کا کفارہ ادا کرتا تھا۔ ہندو روایات کے مطابق ایسی رسم ادا کر کے کفارہ ادا کرنے والے حکمران کو ہندو اپنا روایتی سورما تسلیم کرتے تھے۔ جے پال جنگ میں تو مرد میدان ثابت نہ ہو سکا، لیکن اس رسم کو ادا کر کے اس نے سورما بننے کا فیصلہ کر لیا۔
اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو تخت پر بٹھایا اور خود جلتی ہوئی چتا میں اپنا آپ ڈال کر ہندوؤں کے لیے ایک ہیرو بن گیا۔ جے پال کا بیٹا اور پنجاب کا نیا حکمران آنند پال حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور تھا۔ خود اس میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ محمود غزنوی کو للکار سکے۔ اس نے شاطر ذہنیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سازش اور بغاوت کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر محمود غزنوی کے خلاف محاذ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 401 ہجری میں جے پال کی شکست کے ساتھ محمود غزنوی نے نواحی علاقوں کے راجوں کو بھی اپنا مطیع اور باجگزار بنا لیا تھا۔ ان میں بھاتیہ کا راجہ بھی تھا۔ بھاتیہ کی ریاست ملتان کے قریب واقع تھی۔ باجگزار بننے کے بعد بھاتیہ کے راجہ 2 برس تک پابندی سے محمود غزنوی کو خراج بھجواتا رہا۔ آنند پال نے اسے ورگلایا تو اس نے بدعہدی کا ارتکاب کیا۔ محمود غزنوی نے اس چال کو بھانپ لیا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بدعہدی کرے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ ویسے بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ بھاتیہ کا راجہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آنند پال کی شے پر کر رہا ہے، جس کی یہ چال تھی کہ محمود غزنوی کو الجھا کر کمزور کر دیا جائے اور پھر آخری کوشش میں محمود غزنوی سے بڑی فیصلہ کن جنگ لڑ کر باپ کی شکست، ذلت اور موت کا بدلہ لیا جا سکے۔ محمود غزنوی کو جب بھاتیہ کے راجہ کی بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے فی الفور اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ 404 ہجری میں محمود غزنوی سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور سے اس نے پنجاب پر رخ کیا۔ پھر بھاتیہ پہنچنے میں اس نے قطعی تاخیر نہ کی۔ اس نے بھاتیہ پہنچ کر قلعے کو حصار میں لے لیا۔ بھاتیہ کا راجہ دلیر بھی تھا اور احمق بھی۔ اس کی حماقت یہ تھی کہ وہ آنند پال کے بہکاوے میں آ گیا جو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دلیری کا مظاہرہ یوں کیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑنا بہادری کی روایت کے منافی سمجھا اور کھلے میدان میں غزنوی فوج کے مقابلے میں آ گیا۔ اس کا نام راجہ بجے راؤ تھا۔ کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ راجہ بجے راؤ اور اس کی فوج نے ڈٹ کر محمود غزنوی کا مقابلہ کیا۔ ایسے مرحلے بھی آئے جب محمود غزنوی کا پلہ جھکنے لگا تھا۔ چوتھے یا 5ویں دن محمود غزنوی کا پلہ بھاری ہوا۔ بھاتیہ کی فوج کے قدم ڈگمگانے لگے۔ سپاہی پیٹ دکھا کر قلعے کی طرف بھاگے تاکہ قلعے میں بند ہو جائے۔ انہوں نے قلعے کے بڑے پھاٹک بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ 10 بدس جنگ کا آغاز ہو گیا۔ راجہ بجے راؤ کی جو فوج قلعے کے باہر رہ گئی تھی، اسے محمود غزنوی کی فوج نے گھیرے میں لے کر قتل کر دیا۔ راجہ بجے راؤ جنگ کے انجام کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جان بچا کر ایک پہاڑی پر پناہ لینے پر مجبور ہوا، لیکن محمود غزنوی نے پہاڑی کو محاصرے میں لے لیا اور اس کے بعد بہادر سپاہی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اب راجہ بجے راؤ کو اپنا انجام بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تلوار جس سے اس نے محمود غزنوی کی فوج کو بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، وہی تلوار اس کے اپنے کام آئی۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لے کر اپنے آپ کو گرفتاری اور قید و بند کی ذلت سے بچا لیا۔ محمود غزنوی نے وہاں چند روز قیام کیا، قلعے کا مناسب انتظام کیا اور فاتح کی حیثیت سے لدا پھندا غزنی لوٹ گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے مورخین نے بعض اہم پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے۔ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب محمود غزنوی کا کوئی مخالف اور دشمن مورخ بھی نہیں دے سکتا۔ کیا محمود غزنوی نے اپنی فتوحات کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام کو طاقت اور تلوار کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی؟ محمود غزنوی کے دامن کو داغدار بنانے اور ثابت کرنے والے ایک بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں کسی کو طاقت، اقتدار اور تلوار کے زور پر مسلمان بنایا ہو یا مسلمان بنانے پر مجبور کیا ہو۔ چونکہ یک طرفہ ذہنی سوچ رکھنے والے مورخ اس سوال کا جواب دینے سے کتراتے ہیں اور اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے محمود غزنوی کے کردار اور شخصیت کے اس پہلو کو تاریخی میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار نہیں کیا کہ جب وہ ہندوستان آیا اپنے پیچھے اشاعت اسلام کے لیے مبلغ چھوڑ کر گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے وہ محنتی اور دیندار افراد کا انتخاب کرتا اور انہیں اپنے پیچھے ہر اس علاقے میں تبلیغ کے لیے چھوڑ جاتا جسے وہ فتح کرتا تھا۔ بھاتیہ کی فتح کے بعد بھی اس نے وہاں مبلغان اسلام کی تعیناتی کی اور اس کے بعد ہندوستان سے روانہ ہوا۔ ناظرین، یہ تو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جا چکا ہے کہ آنند پال میں اتنی تو ہمت نہ تھی کہ وہ پنجاب کی طرف سے غزنی کو دیا جانے والا خراج روک سکتا، لیکن اس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا تھی۔ دراصل 407 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمود غزنوی حاکم ملتان ابو الفتح کی سرکوبی کے لیے غزنی سے روانہ ہوا۔ دریائے سیہوں میں شدید طغیانی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو راستہ تبدیل کرنا پڑا، جس کے لیے اسے آنند پال کی حکومت سے گزر کر ملتان جانا پڑنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اصول کے مطابق آنند پال سے اجازت مانگی کہ وہ اس کی فوجوں کو گزرنے کے لیے راستہ دے دے۔ آنند پال تو خود ابو الفتح کو بھڑکانے والا تھا۔ اس نے اصولی موقف اپنایا اور محمود غزنوی کی فوجوں کو اپنی ریاست سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ محمود غزنوی کے رد عمل کا اندازہ کیا جا سکتا کہ ایک باج گزار اور خراج ادا کرنے والے حکمران کی حیثیت سے
آنند پال پابند تھا کہ وہ محمود غزنوی کی فوجوں کو گزرنے کا راستہ دے، لیکن آنند پال نے تو خود اپنے لیے مصائب کا راستہ تلاش کیا تھا۔ محمود غزنوی جو ملتان کے والی ابوالفتح کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا، اب اسے آنند پال سے دو ہاتھ کرنے پڑے۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو چکی تھیں۔ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ محمود غزنوی کی فوج کے بعض افسروں نے آنند پال کے کئی اہم فوجی افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام تھا بھی نہیں، کیونکہ یہ وہ اعلیٰ فوجی افسر تھے جو اس سے پہلے جے پال اور آنند پال کی شکستوں کے مناظر دیکھ چکے تھے۔ محمود غزنوی کے افسروں نے انہیں سمجھایا کہ اس بار ان کا انجام بہت بدتر ہوگا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جان بے مقصد قربان نہ کریں۔ زندگی کس سے پیاری نہیں ہوتی۔ پھر محمود غزنوی اور سبکتگین کے ہاتھوں یہ فوجی شکست کھا چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنند پال کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ آنند پال کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ اپنی فوج کو منظم اور متحد کر سکے۔ جو پھوٹ پڑ چکی تھی اسے ختم نہ کیا جا سکا۔ آنند پال نے فوج کو مقابلے سے ہٹایا اور خود جان بچانے کے لیے کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے کچھ عرصہ اس کا تعاقب کیا، لیکن آنند پال بہت دور نکل گیا تھا، اس لیے اس نے راستہ بدلا اور ملتان کا رخ کیا۔ ابوالفتح کو اب بھی عقل نہ آئی۔ اسے بغاوت کی راہ دکھانے والا خود جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا۔ جب غزنوی فوجیں پہنچیں تو بجائے اس کے کہ وہ صلح صفائی کی درخواست کرتا اور تلافی پر آمادگی کا اظہار کرتا، وہ مقابلے کے لیے کلا بند ہو گیا۔ انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ابوالفتح محمود غزنوی کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ ابوالفتح بھی کشمیر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ملتان کے معرکے میں سختی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی فوج نے ملتان کو لوٹ لیا، غداروں کو سخت سزائیں تھیں۔ غزنی پہنچ کر محمود غزنوی نے تسخیر کشمیر کے لیے تیاریوں کا آغاز کیا۔ کشمیر کا قصہ بھی عجیب تھا۔ وہ باغی اور شکست خوردہ راجوں اور حکمرانوں کی کسی طرح مدد کرنے کے قابل نہ تھا۔ اگر قابل تھا بھی تو کشمیر نے کبھی کسی کی مدد نہ کی تھی۔ اس کے باوجود کشمیر ایسے غداروں اور باغیوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تھا۔ کشمیر پہنچنے کے راستے دشوار تھے اور مہم بھی طویل ہو سکتی تھی، اس لیے اسے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ محمود غزنوی ایسی دشواری اور مشکلات سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ پنجاب کو اس وقت تک سلطنت غزنی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک کشمیر کی طرف سے پورا اطمینان حاصل نہ کیا جا سکے۔ محمود غزنوی نے کشمیر کے بارے میں جتنی اطلاعات فراہم ہو سکتی تھی انہیں جمع کروا کر اپنی مہم کا بھرپور نقشہ تیار کیا۔ وہ زبردست قسم کا منصوبہ ساز بھی تھا اور پوری تیاریوں کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتا تھا۔ غزنی سے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جلگار کی، دریائے سیہوں عبور کیا، اس کے بعد دریائے جہلم عبور کر کے کشمیر میں داخل ہوا۔ سرحدی علاقوں کے حکمرانوں اور رئیسوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ قلعہ ہودب اس کا پہلا نشانہ بننے والا تھا، لیکن ہودب کے راجے نے جب قلعے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کو دیکھا تو دہشت سے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ دوسرے دن وہ 10,000 افراد کے ساتھ محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہودب سے سلطان نے قلعہ گلجند کی طرف رخ کیا۔ راستے خطرناک اور دشوار گزار تھے، جدھر نگاہ اٹھتی تھی پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور کچھ اندازہ نہ تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ اس کے باوجود محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ گلجند والوں نے بھی بھرپور تیاری کر رکھی تھی۔ ہودب کی فتح کے بعد انہیں محمود غزنوی کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ دونوں فوجیں اس طرح ایک دوسرے کے مقابل آئیں کہ دونوں کے درمیان پانی حائل تھا۔ محمود غزنوی نے یہاں بھی بڑی فراست اور جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے روک دیا اور ایک حصے کو آگے بڑھا کر پانی سے گزر کر مقابلے کا حکم دیا۔ دشمن اس کی فوج کے اس حصے سے جب پوری طرح الجھ گیا تو محمود نے اپنا بقایا لشکر پانی میں اتار دیا۔ اب سلطان کا لشکر جب پانی عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو ان کے لیے قلعے تک پہنچنا مشکل نہ تھا۔ جلدی اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ گلجند کی فوج ابھی تک لڑ رہی تھی اور دونوں طرف سے گر گئی تھی۔ اس کی فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ بالآخر فوج کے قدم اکھڑ گئے، بہت سے فوجی پانی میں ڈوب گئے، راہ فرار بھی نہ رہی۔ سلطان کی فوج نے قتل عام شروع کر دیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس لڑائی میں دشمن کے تقریباً 50,000 سپاہی ہلاک ہوئے۔ گلجند ایک بہادر انسان ثابت ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو خود قتل کیا اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ سلطان محمود غزنوی نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ کشمیر میں اشاعت اسلام کے لیے مبلغ مقرر کیے اور قیمتی مال غنیمت سے لدا پھندا تمام دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا واپس غزنی چلا گیا۔ 407 ہجری میں محمود غزنوی نے پھر کشمیر کا رخ کیا۔ اس بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی کا ارادہ یہ تھا کہ کشمیر کا وہ قلعہ جسے وہ فتح نہ کر سکا اس بار اسے فتح کر لے۔ سب سے پہلے اس نے لو کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ سردی کی شدت کا زمانہ تھا۔ اس سردی نے محمود غزنوی کی فوج کو بے حد پریشان کیا۔ ان کی کارکردگی بے حد متاثر ہوئی۔ ادھر لو کوٹ کے باسی اور حکمران قلعہ بند ہو چکے تھے
اور ایک طویل مدت کے لیے خوراک اور دوسری ضروریات ہائے زندگی کا ذخیرہ کیا جا چکا تھا۔ لو کوٹ کا قلعہ بھی بے حد مضبوط تھا، اسے آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طویل محاصرے اور سخت لڑائی کی ضرورت تھی، لیکن محمود غزنوی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ فوج سردی سے پریشان تھی، رسد اور خوراک اتنی نہیں تھی کہ وہ تحمل سے قلعے کا محاصرہ جاری رکھ سکتا۔ اس نے محاصرہ اٹھایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی کے اس سفر میں محمود غزنوی کی فوج کو بہت نقصان پہنچا۔ راستے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، کئی مقامات پر فوج کے بہت سے سپاہی ڈوب گئے۔ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ برف باری اور شدید سردی کے نتیجے میں بہت سے سپاہی لقمہ اجل بنے۔ موسم کی خرابی اور بدہواسی کے نتیجے میں فوج راستہ ہی بھٹک گئی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح محمود غزنوی اپنی فوج کو واپس غزنی لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی فوجی مہمات انجام دی، ان میں سے کسی میں بھی اس کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا اور نہ ہی اتنے فوجی اور مالی نقصان سے دوچار ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں سلطان محمود غزنوی سیریز کی 5ویں قسط میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سلطان محمود غزنوی آنند پال کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اصول جہاں بانی اور حکمرانی کے تحت یہ ضروری تھا کہ پنجاب پر اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بھی آنند پال کو اس کی بدعہدی اور غداری کی سزا دی جائے۔ موجودہ حالات و واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آنند پال انتہائی مکار، جھوٹا اور سازشی ہے۔ اس سے خراج وصول کر کے اسے اپنا باجگزار بنانا بے معنی ہو چکا تھا، کیونکہ اب حالات کے تحت آنند پال کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس نے عہد و اقدار کی تمام حدود کو پار کر لیا تھا۔ ملتان کے مسئلے کے حل کے بعد سلطان محمود غزنوی پہنچا۔ مملکت کے نظم و نسق اور دوسرے معاملات سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آنند پال کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کی تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آنند پال کا قصہ اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ آنند پال کا رواں رواں اسے بتا رہا تھا کہ محمود غزنوی اس سے نمٹنے کے لیے آئے گا، اس لیے اس نے اپنے طور پر بھرپور انداز میں زبردست تیاریاں شروع کر رکھی۔ اس بار اس نے دوسری چالوں کے ساتھ ساتھ مذہب کے ترک کا پتہ بھی چلایا۔ اس نے شمالی ہند کے ہندو راجوں کے نام پیغام بھیجے، قاصد دوڑائے، ہندوستان کی سلامتی، ان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب کی سلامتی کی دہائی دی۔ وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ محمود غزنوی انہیں زبردستی مسلمان بنا لے گا، ہندو مذہب ذلیل ہو جائے گا۔ اس کی قاصد تمام راجوں کے پاس مدد کے لیے جا رہے تھے۔ تمام راجوں نے اسے مذہب کے نام پر مدد دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس حقیقت سے کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا کہ آنند پال نے محمود غزنوی کے ساتھ مقابلے کی تیاریوں میں مذہب کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اپنے دھرم کو بچانے کے لیے ہزاروں پنجابی ہندو اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ دھرم کے لیے انہوں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر فراہم کی تھی۔ ہندو عورتوں میں اتنا جوش پھیل گیا کہ وہ بھی اپنے دھرم کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ اپنے قیمتی زیورات اور ہیرے موتی بیچ کر ان ہندو عورتوں نے آنند پال کو چندہ دیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو ملیچ مسلمانوں کے خلاف پوری طرح تیار اور لیس کر سکے۔ محمود غزنوی اپنی جگہ تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ سن 408 ہجری میں جب وہ غزنی سے پشاور روانہ ہوا تو اسے یہ اندازہ ضرور تھا کہ اس بار آنند پال مقابلے کے لیے حد ممکن تیاری کرے گا اور لشکر جرار مقابلے میں لائے گا۔ بہرحال جب سلطان محمود غزنوی اور اس کے اعلیٰ سالاروں نے آنند پال کی فوج دیکھی تو اس کی کثرت پر خود انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہ ان کی توقع سے بہت زیادہ تھی۔ پنجاب کے عام ہندو اس فوج میں شامل تھے۔ جنگجو قبائل کی مدد بھی فوج کو حاصل تھی۔ ہندوستان کے ہندو راجوں نے اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے آنند پال کو کافی بڑی مدد فراہم کی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ دونوں اطراف کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پہل کرنے میں کتراتی تھی۔ خود محمود غزنوی بھی اپنے طور پر بہت سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا رہا۔ یوں یہ فوجیں 40 روز تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آراب موجود رہیں، لیکن لڑائی کا آغاز نہ ہوا۔ اس دوران محمود غزنوی نے لشکرگاہ کے دونوں طرف گہری اور چوڑی خندقیں کھدوا دی تھی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے۔ سلطان محمود نے ان 40 دنوں میں اپنے مخبروں اور دوسرے ذرائع سے آنند پال کی فوج کے بارے میں جملہ معلومات حاصل کر لی تھی۔ نقشہ کش یوں بنتا تھا کہ ایک طرف وہ فوج تھی جو ہندو راجوں نے مدد کے لیے بھیجی تھی، دوسری طرف جنگجو ہندو قبائل تھے، درمیان میں آنند پال اور اس کا لشکر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی جنگی فراست سے کام لیتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے 1000 تیر اندازوں کا ایک خاص دستہ ترتیب دے کر حکم دیا کہ وہ ہندو راجوں پر حملہ کر۔ تیر اندازوں کا یہ دستہ محمود غزنوی کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھا اور لشکر کے اس حصے کو نشانہ بنایا جہاں ہندو راجوں کی فوج تھی۔ تیروں کی بارش کرنے کے بعد محمود غزنوی کے مطابق وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹتے رہے۔ ایک مارکا ہوا اور تیر انداز واپس چلے آئے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔
ایک روز ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 25-30 ہزار کھوکھر ایک چکر کاٹ کر آئے اور تیر اندازوں پر پری پڑے۔ مسلمانوں کو ایسے حملے کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ اچانک حملہ اتنا شدید تھا کہ منٹوں کے اندر کئی ہزار مسلمان مارے گئے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر آنند پال کے لشکر کے ایک حصے نے خندق بھی پار کر لی اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ محمود غزنوی کے لشکر پر اس سے پہلے کبھی ایسی شدت سے یلغار نہ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اتنے زیادہ مسلمان بھی اللہ کو پیارے نہیں ہوئے تھے۔ سلطان محمود خود حیرت زدہ تھا۔ اس کی جنگی چال خود اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ اس نقصان اور توقع کے برعکس نتیجے کے بعد اس کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ وہ سالاروں کو للکارتا رہا، حوصلہ بڑھاتا رہا، انہیں لڑاتا رہا۔ ہندوؤں کا پلہ بھاری ہو رہا تھا۔ ہندو راجے اور آنند پال بہت پر امید تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمود غزنوی کو ایسی زبردست اور فیصلہ کن شکست ہوگی کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی لشکر پنجاب پر حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرے گا۔ اس وقت میدان کارزار کی حالت واقعی بتا رہی تھی کہ محمود غزنوی کو عبرتناک شکست ہوگی۔ ہندو سپاہیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ مسلمان بھی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، لیکن ہندوؤں کی کثرت انہیں پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ ایک ہندو سپاہی کو قتل کرتے تو اس کی جگہ 2 ہندو سپاہی وہاں کھڑے ہوتے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کے پہلے زبردست حملے میں 4-5 ہزار مسلمان شہید ہو چکے تھے اور ان کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی تھی۔ محمود غزنوی اب بھی مایوس نہ تھا، لیکن قدرے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کون سی تدبیر اختیار کرے۔ تاہم وہ ان مشکل ترین لمحوں میں بھی گھبرانے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی نگاہیں مسلسل فوج پر جمی ہوئی تھی۔ پھر یکدم حالات نے پلٹا کھایا اور عجب انداز میں یوں گویا اللہ نے خود ہی اس کی مدد کر دی ہو۔ آنند پال ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کا ہاتھی لشکر کے وسط میں کسی پہاڑ کی طرح متحرک تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھی کی رفتار اس وقت سپاہیوں کی رفتار سے بھی تیز تھی، جس کی وجہ سے ہندو سپاہیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلمان بھی جان کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ آنند پال کا یہ قوی ہیکل ہاتھی ان کے لیے چیلنج بن گیا۔ مسلمان سپاہیوں نے ہاتھی پر تیروں کی بارش کر دی، رال کی آگ چھوڑنے والی پچکاریوں کا منہ ہاتھی کی طرف کر دیا اور اندھا دھند اس پر آگ برسانے لگے۔ ہوا یہ کہ ہاتھی بھڑک اٹھا، بپھرا اور پھر پلٹا اور اپنے محاوت کے قابو سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہی سپاہیوں کو روندنا شروع کر دیا اور ہندو فوج کو رونتا بھاگتا چلا گیا۔ سوار بد کے بگدڑ مچ گئی۔ پیچھے آنے والے ہندو لشکر نے سمجھا کہ آگے والوں کو شکست ہو گئی ہے۔ وہ بھی حوصلہ ہار کر بھاگ نکلے۔ فوج جو فتح کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اب بھاگ رہی تھی۔ محمود غزنوی نے اسے تائید غیبی سمجھا اور اپنے سالاروں کو بھاگتی ہوئی فوج پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 2 دنوں تک سلطان محمود غزنوی کے حکم سے فرعان ہونے والی فوج کو ایسی تیزی سے تعاقب کیا گیا کہ ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ مورخ ہندو فوج کے قتل ہونے والے سپاہیوں کی تعداد 20,000 بتاتے ہیں۔ محمود غزنوی کی فوج کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کم از کم 7-8 ہزار مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ مال غنیمت میں اتنا کچھ ہاتھ لگا کہ اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آنند پال کسی نہ کسی طرح زندہ بچ کر دیہن پہنچ گیا۔ زندگی اس سے بے وفائی کر رہی تھی اور وہ زیادہ دنوں جی نہ سکا۔ اس کا بیٹا جے پال دوم کے نام سے اس کی جگہ راجہ بنا۔ اسے بھی ورثے میں اسلام دشمنی ملی تھی، لیکن وہ بظاہر محمود غزنوی کا متی بنا رہا۔ محمود غزنوی دشمنوں کو نظر انداز کرنے کا قائل نہیں تھا۔ پنجاب کو وہ کمزور کر چکا تھا۔ میدان اس جنگ میں اس کے ہاتھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو علم تھا کہ یہ جنگ صرف آنند پال نے اس کے خلاف نہیں لڑی تھی، بلکہ ہندو راجوں نے بھی اسے مدد دی تھی، جن میں نگر کوٹ اور کانگڑا کا راجہ پیش تھے۔ کانگڑا پنجاب کا ایک قدیم اور مشہور پہاڑی شہر ہے۔ نگر کوٹ کے راجہ نے وہاں دامنے کوہ ہمالیہ میں ایک قلعہ تعمیر کرا دیا تھا، جو قلعہ بھیم کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ اس قلعے کی اپنی شہرت تھی۔ شمالی ہند میں یہ وہ مقام تھا جہاں سب سے زیادہ ہندوؤں کے بت تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی شہرت تھی کہ اس علاقے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے۔ محمود غزنوی نے دراصل اسی چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب وہ آنند پال اور اس کے حریفوں کو شکست دے کر غزنی لوٹ رہا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جلد ہی واپس آنا پڑے گا، ان راجوں سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے آنند پال کی مدد کی تھی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ گرد و نواح کے تمام ایسے عناصر کو ختم کر دے جو مستقبل میں کسی بھی وقت اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سن 409 ہجری میں محمود غزنوی ایک لشکر لے کر پھر غزنی سے روانہ ہوا۔ پشاور پہنچ کر چند روز قیام کیا اور اس کے بعد پنجاب میں داخل ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اس مارکے کی زبردست تیاری کر چکا تھا۔ اس نے قلعہ بھیم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس قلعے کا انتظام برہمنوں کے ہاتھ ہے، جو اسلام کے جانی دشمن ہیں اور لوگوں کو مستقل اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اس قلعے کا منتظم و حاکم برہمن پال تھا۔ محمود غزنوی نے بڑی تیزی سے قلعہ بھیم کو محاصرہ کیا۔ برہمن پال لڑنے کے لیے نکلا، لیکن وہ چند گھنٹوں سے زیادہ لڑ نہ سکا اور قلعہ میں بند ہو گیا۔ برہمن پال حالات کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ اس نے دور اندیشی سے کام لیا اور صلح کی درخواست کی۔
محمود غزنوی دراصل اس طاقت کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے صلح کی درخواست قبول کر لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ قلعے میں جو کچھ بھی ہے سلطان کے حوالے بطور تاوان جنگ کر دیا جائے۔ برہمن پال یہ شرط بھی ماننے پر رضامند ہو گیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ 7 لاکھ اشرفیاں، 700 من کے سونے چاندی کے زیورات، 200 من کندن اور 20 من جواہرات آئے۔ اس کے علاوہ چاندی کا بنا ہوا ایک ایسا مکان بھی تھا جو قابل انتقال تھا۔ قلعہ بھیم سے سلطان نگر کوٹ گیا اور اسے بھی زیر کر لیا، وہاں سے دوبارہ غزنی پہنچا۔ اس مارکے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا، اس سے زیادہ مال غنیمت اسے پنجاب سے کبھی نہیں ملا تھا، نہ ہی بعد میں ملا۔ کہتے ہیں غزنی پہنچنے کے بعد سلطان نے 3 دن تک فتح کا جشن منایا اور 3 دن تک مال غنیمت کی عام نمائش کی۔ دریائے جمنا اور دریائے سرسوتی کے درمیان پنڈتوں اور برہمنوں کا مرکز تھا۔ یہاں ان لوگوں نے ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کو داخلہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ پنجاب اس وقت غزنی کی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا، جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اسلام کے اثر و نفوذ میں بھی خاصا اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن ہندوستان کے دوسرے حصے ابھی پوری طرح اسلام سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ صوفیہ اکرام اپنے مخصوص انداز میں اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ مجموعی طور پر ہندوستان ابھی باطل اور تاریکی کا گھر تھا۔ بہرحال پنڈتوں اور برہمنوں کو سندھ میں محمد بن قاسم کے چھوڑے ہوئے زندہ آثار اور نقوش کی وجہ سے اور پنجاب میں اسلام کے اثر و دخل بہت کھٹک رہا تھا۔ پنجاب کی سرحد پر تھانسیر واقع تھا جو ہندوؤں کا مشہور تیرتھ تھا۔ تھانسیر کے بارے میں مافوق الفطرت کہانیاں بہت مشہور تھیں۔ کہا جاتا ہے وہاں ایک ایسا ہاتھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی اس ہاتھی کے بارے میں معلومات مل چکی تھی۔ وہ باطل اور کفر کی اس سلامت کو بے اثر بنانا چاہتا تھا۔ پوری تیاری کے بعد اس نے تھانسیر کا رخ کیا۔ ان دنوں دریائے سرسوتی میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ دوسرے کنارے پر دشمن کا لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ دریا کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، اس لیے اسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو ڈیرے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ محمود غزنوی بے حد جرری جرنیل اور حکمران تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لڑائی میں تاخیر اور طوالت اس کے لشکر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے خاص جاں بازوں پر مشتمل ایک دستہ ترتیب دے کر اسے حکم دیا کہ وہ تھوڑے فاصلے سے دریا عبور کرے اور دوسری طرف پہنچ کر جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ جب دشمن کی توجہ بڑھ جائے گی تو باقی لشکر بھی دریا عبور کر کے مزاحمت کیے بغیر دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہو۔ تھانسیر ہندوؤں کا تیرتھ استھان تھا، یہاں کا مندر ہندوؤں کے لیے بہت مقدس تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے گرد و نواح سے بھی فوجی امداد پہنچی تھی۔ انگنت ہندو رضاکار دھرم کی حفاظت کے لیے فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ ان کے دھرم کی حفاظت کی جنگ تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب تیزی سے فوج کو دریا پار کروایا اور ایک دستے سے دشمن کی فوج کو الجھا کر رکھ دیا تو اس سے بکھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ یہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بلا تعداد ہندو رضاکار فوج کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سارا دن بڑے گمسان کی لڑائی ہوئی۔ کچھ اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، لیکن جب سورج ڈوبنے والا تھا تو ہندوؤں کے مقدر کا ستارہ بھی ڈوبنے لگا۔ جلد ہی مسلمانوں کے زبردست حملے کے سامنے وہ لڑکھڑا گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تھانسیر میں داخل ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شہر فتح ہوا، یہاں سے جو مال و دولت ہاتھ لگا وہ بیش قیمت۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ غزنی کے بازاروں میں غلاموں کی قیمت گر گئی۔ ظاہر ہے کہ تھانسیر کے مندر کے تحفظ کے لیے سلطان محمود غزنوی کو جو بھی چیلنج دیا گیا وہ اس کے لالچ میں نہیں آیا، بلکہ اس نے بت شکنی کی روایت کا آغاز یہاں سے کیا۔ تھانسیر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے برن کا رخ کیا۔ برن کے راجہ نے بھی اس کے خلاف جنگ میں آنند پال کا ساتھ دیا تھا۔ برن کا موجودہ نام بلند شہر ہے، جسے راجہ برن نے آباد کیا تھا۔ برن میں ایک قلعہ بلندی پر واقع تھا جس میں آبادی زیادہ نہیں تھی۔ آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور برن ایک بڑا شہر بن گیا۔ سن 409 ہجری میں وہ راجہ ہروت کا دارالسلطنت تھا۔ راجہ ہروت نے بھی محمود غزنوی کے خلاف آنند پال کی مدد کی تھی۔ محمود غزنوی 1,20,000 مسلمان مجاہدوں پر مشتمل فوج لے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرنے کے بعد دریائے جمنا کے کنارے پر جا پہنچا۔ میرٹھ کے قریب اس نے جمنا کو پار کیا اور برن آ گیا۔ راجہ ہروت محمود غزنوی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس پا رہا تھا۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور باری تاوان میں زر کثیر اور ہاتھی دے کر اطاعت قبول کر لی۔ بلند شہر کو باعث بازار بنانے کے بعد محمود غزنوی نے متھرا کا رخ کیا، جو ان دنوں دہلی کا پایہ تخت تھا۔ متھرا ہندوستان کے قدیم تاریخی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس شہر کی بہت اہمیت اور بہت تقدیس تھی، کیونکہ کرشن جسے ہندو پوجتے ہیں اور بھگوان کا اوتار قرار دیا جاتا ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ متھرا میں پیدا ہوا۔ اس مذہبی پس منظر تاریخی حیثیت کی وجہ سے متھرا کو ہندوستان کا عظیم شہر تسلیم کیا جاتا تھا۔
जब महमूद गजनवी मित्रा का तिलिस्म तोड़ने निकला तो वो जानता था कि इस शहर का हुक्मरान अगर इसका मती हो गया तो हिंदुओं के अकीदे पर कितनी कारी ज़र्ब लगेगी। महमूद गजनवी को बहरहाल ये अंदाजा नहीं था कि मित्रा का राजा इससे लड़ने के लिए आमादा ही न होगा और इसके सामने हथियार डाल देगा। खुद मिस्रा के राजे के इस फैसले को इसकी अपनी फौज के एक हिस्से ने तस्लीम करने से इनकार करके महमूद गजनवी के मुकाबला करने की कोशिश में लड़ाई छेड़ दी। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। मित्रा का तकद्दुस बहाल रह सकता था। महमूद गजनवी का मकसद मित्रा के राजा को मती और बाजगुजार बनाना था। जब इसकी फौज के कुछ दस्तों ने मजामत की तो फिर कत्लो गारतगरी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मित्रा शहर को अपनी लपेट में ले लिया और महमूद गजनवी की फौज ने मित्रा को लूट लिया। इस लूट मार में शहर की इमारतों के अलावा मित्रा के मुकद्दस मंदिरों को भी खासा नुकसान पहुंचा। मित्रा का राजा इस शहर के तकद्दुस की पामाली नहीं चाहता था। इसे अपनी ताकत और हैसियत का इल्म था, इसलिए इसने महमूद गजनवी को सुलह का पैगाम भिजवाया था। जब इसकी फौज के एक हिस्से ने इसकी हुक्म अदूली की और इसके फैसले को रद्द कर दिया तो महमूद गजनवी की फौज को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। यूं मित्रा के राजा का मकसद ही गारत हो, इसने अपनी तमाम रानियों के साथ खुदकुशी कर ली। एक मुकद्दस शहर के हुक्मरान का यही अंजाम होना था जो इस शहर की पामाली ना चाहता था। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी सीरीज में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। महमूद गजनवी को जिस कारनामे की बदौलत आलमगीर और अब्दी शोहरत हासिल हुई वो सोमनाथ का मार्का है। ये वो मार्का है कि जिसके हवाले से जहाँ महमूद गजनवी की अजमतों में हकीकी मानों में इजाफा हुआ, वहाँ इसी मार्के के हवाले से इस पर मुतासिर मौरखीन ने सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने की कोशिश की। सोमनाथ का मार्का दर हकीकत कुफ्र इस्लाम का मार्का था। हमारे कई सादा लो मुसलमान मुतासिर मौरखीन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं और वो ये समझते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला इसलिए किया कि वो मालो दौलत का हरीश था, जबकि इसके बरक्स राजा जयपाल एक इंतहाई कवि किस्म का हिंदू था। वो इस्लाम से शदीद नफरत रखता था, इसीलिए गजनी की सरहदों पर छेड़छाड़ करना और शरारतें करना उसकी तबीयत का खासा था। इस्लाम और हिंदुस्तान का रिश्ता अब तक खासा मजबूत हो चुका था। सिंध और पंजाब इस वक्त तक इस्लामी ममलकत का एक हिस्सा बन चुके थे। महमूद के साथ आने वाले बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर फैल चुके थे। इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली थी। इसके साथ साथ सूफिया कराम कुफ्र को रोशनी में बदल रहे थे। पंजाब हजरत दाता गंजबख्श के फैज से सैराब हो रहा था। सिपा सलार मसूद गाजी हिंदुस्तान के कल्ब में तशरीफ लाने वाले थे। हिंदू मत और दीन हक एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे। अनगिनत लोग थे जो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के खुदाओं को पूज रहे थे और साथ साथ ये भी देख रहे थे कि इनके मुल्क में ऐसे ही लोग आ चुके हैं जो एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जिसे किसी ने ना देखा है और ना ही देख सकता है। वो ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते थे जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाए थे। वो इन्हें मलिया मेट कर देना चाहते थे। हिंदू मत को दीन इस्लाम ललकार रहा था। बुतों को पूजने वाले हक की आवाज का मुकाबला कर सके थे, ना ही इसे सुनने के लिए तैयार थे। वो अपने लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुतों के सामने ही सर झुकाते और अपने निजात के तालिब थे और निजात देने की ताकत इन बेजान बुतों में कहां से आ सकती थी। इसलिए वो सिर्फ नफरत के सहारे जी रहे थे। इस वक्त हिंदुस्तान के हर मंदिर से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। एक ही नारा पूरी हिंदू जाति लगा रही थी कि किसी तरह मुसलमानों को मिलिया मेट कर दिया जाए और इस्लाम का नामो निशान इस खित्ते से मिटा दिया जाए। मैं यहाँ पर अपने भोले वाले मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो कि मुतासिर मौरखीन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं, आज की मौजूदा सूरत हाल क्या इन हिंदुओं के शरीर होने और इसको जानने के लिए काफी नहीं है? मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जिस मंदिर में सबसे ज्यादा शोर था, इसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ काठियावाड़ में समंदर के किनारे हिंदुओं का एक इंतहाई अहम मंदिर था। इसके साथ साथ हिंदुओं के दो मुकद्दस मकाम भी वाक़े थे, जिनमें तरबीनी और देहत सुमर्ग। तरबीनी का मतलब है कि 3 नदियों का संगम। इसमें सुरमई, हीरन और कीपला 3 नदियां एक दूसरे से मिल जाती थी। देहत हिंदुओं के अवतार कृष्ण से मंसूब था। सोम का मतलब चांद है। सोमनाथ चांद से मौसूम था, इसी वजह से इसे सोमनाथ कहते थे। हिंदुओं की कदीम मजहबी किताबों में इस मंदिर के बारे में बहुत सी रवायात तहरीर थी, इसीलिए इसे बहुत मुकद्दस, पाक और पवित्र समझा जाता था। चांद गिरन और सूरज गिरन के वक्त लाखों हिंदू इस मंदिर में जमा होकर इबादत करते थे। इस मंदिर की अहमियत और दौलत का अंदाजा इन कवायद से लगाया जा सकता है। कुर्बो जवार के 10,000 गांव इस मंदिर की कफालत और जरूरतों के लिए वक्फ किए जा चुके थे। यहाँ 2,000 पुजारी हमा वक्त रहते थे और इनकी हर जरूरत को मंदिर की तरफ से पूरा किया जाता था। 500 गायें मंदिर के साथ मुंसलिक थी। हिंदू गाय को मुतबर्रिक समझते हैं।
اس لیے ان 500 گائیوں کی خوراک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ 800 بھجن گانے والے اس مندر میں مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم تھے۔ 300 گویے اس کے علاوہ تھے جن کی تنخواہ الگ تھی۔ مندر کا گھنٹا سونے کی ایک زنجیر میں لٹکا ہوا تھا جس کا وزن 200 من بتایا جاتا ہے۔ یہ گھنٹا عبادت کے وقت بجایا جاتا تھا۔ لنگ کے مجسمے کے اشنان کے لیے ہر روز دریائے گنگا سے پانی آتا تھا جو وہاں سے 1000 میل دور تھا۔ سومناتھ کے مندر کی عمارت کے بارے میں بھی طرح طرح کی روایات مشہور ہیں، تاہم عام قیاس یہ ہے کہ اس عمارت کو چندر سبلی راجاؤں میں سے کسی ایک نے بنوایا تھا۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مندر میں 56 عدد ستون تھے۔ اس مندر کے ساتھ طرح طرح کی کرامات منسوب کی گئی تھی۔ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ سومناتھ میں عبادت کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے۔ سومناتھ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی عام تھا کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مندر ناقابل تسخیر ہے، جو اس پر حملہ کرے گا دیوتا اسے بھسم کر دیں گے۔ سومناتھ کے مندر کے پجاری محمود غزنوی کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ وہ بار بار اعلان کرتے تھے اور ہندوؤں کے دلوں میں یہ یقین پختہ کرتے تھے کہ چونکہ اس مندر کو دیوتاؤں کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے محمود غزنوی اسے کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ نادان پجاری۔ دراصل ان کے دعوے کی وجہ یہ تھی کہ سومناتھ کا محل وقوع ایسا تھا کہ ان کے خیال میں سلطان محمود غزنوی وہاں نہ پہنچ سکتا تھا۔ دراصل وہ محمود غزنوی کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے یہ دعوے ہی دراصل ان کے لیے بربادی کا سامان بن رہے ہیں۔ اس طرح وہ شخص کو چیلنج کر رہے ہیں جو مشکل سے مشکل ترین چیلنج قبول کرنے کا عادی ہے۔ وہ محمود کو اپنی ان بے سر و پا باتوں سے خود مشتعل کر رہے تھے۔ محمود کو علم تھا کہ سومناتھ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سومناتھ کے بارے میں پجاریوں کی لافزنی کا بھی اسے علم ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب اس کے سامنے یہ باتیں دہرائی گئیں کہ سومناتھ کے پجاری دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں حملہ نہیں کر سکتا اور اگر اس نے حملہ کیا تو دیوتا اسے نیست و نابود کر دیں گے، تو محمود غزنوی بے اختیار مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ ایسے بےہودہ دعوے کرنے والے ایک دن خود دیکھ لیں گے کہ ان دعووں کی اصلیت کیا ہے۔ سومناتھ کو فتح کرنا واقعی بہت مشکل تھا، بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی تھا۔ سومناتھ کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ قلعے کی 3 طرف دریا اور چوتھی طرف گہری خندق تھی۔ سومناتھ کے اطراف و جوانب میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں واقع تھیں جو سومناتھ کے محافظ تھے۔ محمود غزنوی نے تمام معلومات جمع کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کے شمالی حصہ میں کھمبالیا تک وہ راجپوت حکمران ہیں جن کی گود جیٹھوا ہے۔ کھمبالیا سے میانی تک چاوڑا راجپوتوں کی حکمرانی تھی۔ منگولوں سے مادھوپور تک باگھیلا راجپوت، نولی بندر سے میوات تک جٹھیوا اور چاوڑا، میوات سے گوگ تک جنوبی ساحل پر پروالا راجپوت اور کوہلیوں کی حکومت تھی۔ جزیرہ نما کے وسط میں سما خاندان کی عظیم سلطنت واقع تھی۔ دوسری طرف گجرات کا سولنگی خاندان اور اس کا راجہ بھیم دیو تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتنی ہی ریاستیں تھیں جو سومناتھ کی محافظ تھیں۔ شعبان 416 ہجری کو سلطان محمود غزنوی نے غزنی سے کوچ کیا۔ اس کی منزل سومناتھ تھی اور اس کا نصب العین اور مقصد سومناتھ کی تسخیر تھا۔ 15 رمضان 416 ہجری کو محمود غزنوی ملتان پہنچا۔ پانی کا ذخیرہ اور جانوروں کا چارہ کثیر مقدار میں لے کر آگے بڑھا۔ گرم خشک میدانوں سے گزرتا ہوا اجمیر پہنچا۔ وہاں کچھ روز قیام کیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس راہ میں بھی اور حالت سفر میں بھی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کئی قلعے فتح کیے۔ اس نے چند روز نہروالا میں قیام کیا، پھر ویل واڑہ پہنچا اور وہاں سے چکر کاٹ کر کنارے کنارے سفر کرتا رہا اور آخر وہ سومناتھ پہنچ گیا۔ اس نے پہلی ناممکن بات کو ممکن بنا دیا تھا اور وہ یہ کہ وہ سومناتھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے پجاریوں کے اس جھوٹ کو ثابت کر دیا کہ وہ سومناتھ تک پہنچ چکا ہے۔ سامنے سومناتھ کا قلعہ تھا، دریا کے کنارے واقع مضبوط سرب فلک شاندار سومناتھ کا قلعہ تھا۔ اس کی برجیاں گویا آسمان کو چھو رہی تھی۔ دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس روز محمود غزنوی اپنی فوج کے ساتھ سومناتھ کے سامنے پہنچا تو ہزاروں پجاری اور ہندو سومناتھ کی دیواروں اور فصیلوں پر چڑھ کر شور مچانے لگے۔ ہمارا دیوتا تمہیں اس لیے یہاں تک لے آیا ہے کہ تم یہاں تک اس لیے زندہ سلامت پہنچ گئے ہو کہ ہمارا دیوتا تم سب کو ایک ساتھ ہی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تم نے جس طرح ہندوستان کے کئی مندروں میں دیوتاؤں کے سر اور بازو توڑ دیے ہیں تو اسی طرح تمہارے سر اور پاؤں سومناتھ کا دیوتا توڑ کر رکھ دے گا۔ سلطان محمود غزنوی مسکراتا رہا۔ اس نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم صادر فرمایا۔ مجاہدوں نے تیر کمان سنبھالے اور فصیل کے محافظوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس حملے کی وجہ سے ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے فصیل خالی کر دی۔ اس وقت ہندو سر جھکائے گڑ گڑا کر سومناتھ کے بت کے سامنے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ ان کے دھرم کے دشمنوں کو بھسم کر دے۔ مسلمانوں نے جب فصیل خالی دیکھی تو وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ مندر کے در و دیوار پہلی بار نعرہ تکبیر سے گونج اٹھے۔ ہندو سپاہیوں کو پھر جوش آیا اور وہ مقابلے میں آ گئے، اور سچی بات یہ ہے کہ شام کا اندھیرا گہرا ہونے تک وہ بڑی بے جگری سے لڑے۔
تاریکی پھیلتے ہی اس دور کی رسم کے مطابق فریقین اپنی اپنی جگہ واپس چلے۔ 2 دن مزید اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ راجوں کی بڑی جمعیت نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فیصلہ کن انداز اب بھی جنگ میں پیدا نہ ہوا تھا۔ سومنات کے مارکے میں چوتھے دن ہندو خود باہر نکلے اور انہوں نے محمود غزنوی کی فوج پر زبردست حملہ کیا۔ اگر سلطان محمود میدان جنگ کا مرد اور صاحب فراست جرنیل نہ ہوتا تو یقیناً مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، لیکن سلطان محمود غزنوی عین وقت پر ایسے اقدامات کرتا اور احکام جاری کرتا کہ صورتحال مکمل طور پر بے قابو نہ ہو سکی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ہندو سپاہی واقعتاً سردڑکی بازی لگا رہے تھے اور پجاری انہیں منتر اور اشلوک پڑھ پڑھ کر للکار رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس مارکے میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب محمود غزنوی نے اپنے مجاہدوں کے قدم اکھڑتے دیکھے، محمود غزنوی فوراً تنہائی میں چلا گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا خرقہ جو انہوں نے اسے دیا تھا ہاتھ میں لیا اور نصرت کی دعا مانگنے کے بعد پھر میدان جنگ میں لوٹ آیا۔ ہندو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ان کے لشکر کا ایک حصہ عقب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اب گویا اس لڑائی میں فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 2 محاذوں پر لڑ رہی تھی، اور تب ہی بھیم دیو راجہ انہل واڑا تازہ دم فوج لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ہندوؤں کا غلبہ اور دباؤ اور بڑھ گیا۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی نے ایک زبردست تقریر کی۔ اس کے ایمان افروز جملوں نے مسلمانوں کے دلوں میں نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہی مسلمان جو پہلے دفاعی جنگ لڑ رہے تھے اب بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے اور میدان کارزار میں ایک بار پھر ان کے قدم جم گئے۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا۔ مسلمانوں کے ایک ہی زبردست حملے نے بھیم دیو کے 5-6 ہزار سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ جب دوسری بار مجاہدوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تو پھر بھیم دیو کے لیے سنبھلنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا۔ اس کے سپاہی بھاگنے لگے۔ اپنے سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر بھیم دیو بھی میدان سے نکل گیا۔ ہندو لشکر جو دوسری طرف قلعے کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے راجوں کا یہ حال دیکھا تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ سپاہی دریا کی طرف کے دروازوں سے نکل کر کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہونے لگے، مگر پجاریوں کا دیکھتا نہ آ سکا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کشتیوں میں بیٹھ کر کیا۔ اس تعاقب میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد غرق ہو گئی۔ مورخین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 ہندو سپاہی اس مارکے میں قتل ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کو زبردست اور مکمل فتح نصیب ہوئی۔ سومنات کا مارکہ یادگار بننے کے لیے ختم ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے پہلا کام یہ کیا کہ میدان جنگ میں کام آنے والے مسلمان شہیدوں کی تدفین کروائی۔ اس کے بعد اپنے خاص دستے کے ساتھ 56 مرصع ستونوں والی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ 5 گز لمبا پتھر کا یہ مجسمہ 2 گز زمین کے اندر اور 3 گز زمین کے اوپر تھا۔ سومنات کا بت عین وسط میں نصب تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان محمود غزنوی حقارت سے مسکرا دیا اور ایک سپاہی سے گرز لے کر اپنے ہاتھوں میں تولنے لگا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو سب سے پہلا کام بتوں کو توڑنے کا کیا۔ عین اسی لمحے پجاری اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ بڑے پجاری نے رو رو کر منت کی کہ وہ سلطان کی خدمت میں ہیرے جواہرات معقول تعداد میں پیش کرتا ہے، وہ سومنات کے بت کو نہ توڑے۔ محمود غزنوی نے اس کی طرف دیکھا اور پورے جلال سے بولا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بھرپور ضرب باریک گرز سے سومنات کے بت پر لگائی۔ سومنات کا بت اس کے قدموں میں منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ بعض مورخین بتاتے ہیں کہ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا جس کے اندر ہیرے اور جواہرات ٹھوسے گئے تھے۔ سومنات کا مارکہ ایسا مارکہ تھا کہ جس کی وجہ سے محمود غزنوی کو ہندو کبھی معاف نہ کر سکے۔ ہندو اور متعصب انگریز مورخوں نے اس پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سومنات کا مارکہ ایک زبردست اور یادگار تاریخی مارکہ ہے۔ سومنات کا مارکہ جذبہ ایمانی کے بغیر کبھی سر نہ ہو سکتا تھا۔ سومنات کے بت کا ٹوٹنا انسانی اصنام اور بتوں کی خدائی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ سومنات کے مارکہ میں جتنا مال غنیمت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا، پہلے اتنا مال غنیمت اسے کبھی نہ ملا تھا۔ سونے اور جواہرات کے علاوہ مندر کا سندلی پھاٹک جو محمود غزنوی نے اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اس کی کوئی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ واپسی میں سلطان محمود غزنوی کو اطلاع ملی کہ راجہ بھیم دیو اور اجمیر کا راجہ دونوں مل کر ایک بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے انداز کی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس کی فوج بہت کم رہ گئی تھی۔ نصف سے زیادہ سپاہی مختلف لڑائیوں میں کام آ چکے تھے۔ جو فوج موجود تھی وہ تھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے دور اندیشی سے کام لیا۔ اس وقت بھیم دیو اور راجہ اجمیر کی مشترکہ طاقت سے الجھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے راستہ تبدیل کر لیا اور براستہ سندھ ملتان پہنچنے کا ارادہ کیا۔ یہ راستہ بے حد دشوار اور خطرناک تھا۔ سلطان محمود غزنوی جلد از جلد ملتان پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے کا صحیح علم نہ ہونے کے باوجود وہ اس طرف آ نکلا تھا۔ ایک ہندو گائیڈ بن کر انہل واڑا سے لے کر چلا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر لشکر کو خطرناک راستے پر ڈال دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج مشرقی ریگستان کے اس حصے میں جا پھنسی جہاں پانی نایاب تھا۔ ایک رات کے سفر کے بعد سلطان کو شبہ ہوا کہ اسے غلط راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ہندو گائیڈ کو طلب کیا۔ وہ کٹر ہندو تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا رکھی تھی، اس لیے بے دھڑک کہنے لگا،
میں سومناتھ کا پجاری ہوں، میں جان بوجھ کر مسلمانوں کو اس ریگستان میں لے کر آیا ہوں تاکہ یہاں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں اور یوں میں سومناتھ شیکنی کا انتقام لے سکوں۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم پر اسے اسی لمحے قتل کر دیا گیا۔ ایک اندازے اور تائیدی غیبی سے سلطان محمود غزنوی نے اب ایسا راستہ اختیار کیا جس سے وہ ریگستان سے نکل آیا۔ بہرحال بڑی دقتوں کے بعد وہ ملتان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملتان میں مختصر قیام کے بعد سلطان نے کوچ کیا۔ 417 ہجری میں وہ غزنی پہنچا۔ سومناتھ کی فتح کا جشن بڑے ٹھاٹ سے کئی دنوں تک منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد محمود غزنوی کو پھر ہندوستان آنا نصیب نہ ہوا۔ وہ بہت سے ادھورے کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار اس نے ہندوستان واپس آنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ان ارادوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ اس کی صحت اب جواب دے رہی تھی۔ ساری عمر لڑتے ہوئے میدان کارزار میں بسر ہوئی تھی۔ صحت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے تقریباً معذور ہو چکا تھا۔ تب وہ بستر پر جا لیٹا اور پھر 421 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو۔ اسے غزنی میں ہی دفن کیا گیا، جہاں اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اگلی سیریز اور نئی ویڈیو تک باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔